الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ ایک بار پھر ہم اس 3 روزہ سلسلہ مطالعہ سیرت کا آغاز کر رہے ہیں. اس ترتیب سے اس سلسلے کو شروع ہوئے شاید 9 برس ہو چکے ہیں. 10واں بار ہے یہ اس بار، اور اس کا مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو یا آپ کی سیرت کے کچھ حصے کو ترتیب سے، تاریخی اعتبار سے، تاریخی ترتیب سے دہرانا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، اور شاید زندگی کے بہت سے مواقع پر یہ واقعات ہماری نظر سے گزر رہے ہوں گے، سماعتوں سے گزرے ہوں گے، لیکن تاریخی ترتیب کے ساتھ واقعات کو اس انداز سے ہر بار دہرانے کا مطلب اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو انسان جانتے بوجھتے نظر انداز کر دیتا ہے یا اس کے ذہن سے وقتی طور پر اوجھل ہو جاتی ہیں، وہ باتیں دوبارہ تازہ ہو جائیں، زندہ ہو جائیں، اور ہم پھر اس سیرت طیبہ کے پیغام کو اپنے ذہنوں میں روشن کر سکیں اور اپنے ذہنوں کو اس سے روشن کر سکیں. ہر سال عمومی بیان تو وہی رہتا ہے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ کچھ عنوانات کے شروع کے اور اختتام کے حوالے سے تبدیلی بھی کی جائے. اس بار ارادہ یہ ہے کہ واقعات سیرت کو زیادہ اہتمام سے پیش کیا جائے، اور خاص طور پر آخری نشست میں بہت سی باتیں ہمیں چھوڑنی پڑتی ہیں وقت کی تنگی کے باعث، تو وہ صورتحال پیش نہ آئے، یا یہ کہ جو عام طور پر واقعات رہ جاتے ہیں ان کو تھوڑا اہتمام سے بیان کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی دنیا میں تشریف آوری، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا ایک انعام ہے. قرآن حکیم نے بہت سے انعامات بیان کیے. اللہ تعالیٰ نے جو انعامات انسانوں کو وقتاً فوقتاً عطا کیے، چھوٹے بڑے، ان کی ایک طویل فہرست ہے، فہرست بھی نہیں بنائی جا سکتی. ایک اپنا انسان اپنا وجود ہی دیکھ لے
تو اس میں ایک ایک چیز اپنی اپنی جگہ انعام ہے۔ پھر اس وجود کو یہ زندگی گزارنے کے لیے جو ان گنت انعامات، بے شمار انعامات عطا کیے ہیں، تو ان کی بھی ہم فہرست نہیں بنا سکتے۔ لیکن قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، آپ کو نبوت عطا کرنے کو، آپ کو دنیا میں، آپ کے دنیا میں بھیجنے کو نہ صرف یہ کہ انعام قرار دیا ہے، بلکہ اس کو احسان کے لفظ سے بیان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر انعام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا۔ یہاں احسان کر بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ نے، احسان تو کیا، لیکن وہ احسان بتا بھی رہا، بیان بھی کر رہا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب انہیں رسول عطا کیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس احسان کو سمجھنے کے لیے پوری سیرت طیبہ کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، آپ کن حالات میں دنیا میں تشریف لائے، آپ سے پہلے دنیا کا کیا نقشہ تھا، آپ نے اس نقشے میں کیسے تبدیلی پیدا کی، اس تبدیلی کے عمل کے دوران آپ کو کیا کیا مشقتیں پیش آئیں، ان مشکلات کا آپ نے کیسے سامنا کیا، ان مشکلات کے مواقع پر آپ کا رویہ کیا تھا، کسی کو آپ نے اللہ کا دین پہنچایا تو کس انداز سے پہنچایا، کسی کی کسی غلطی کی اصلاح کی تو کس انداز سے کی، یہ ساری باتیں۔ پھر آپ دنیا میں رہے تو دنیا کی ساری زندگی کی ضرورتیں آپ نے پوری کی، آپ نے شادی بیاہ بھی کیے، آپ کے ہاں اولاد بھی ہوئی، ان اولاد کے آگے شادی بیاہ کے معاملے بھی پیش آئے، دنیا میں رہے تو کھانے کمانے کا بھی معاملہ تھا، کاروبار بھی کیا، لین دین کی بھی ضرورت پیش آئی، کچھ لوگ آپ سے خوش ہوئے تو کیا رویہ تھا، کچھ لوگ آپ سے ناراض ہوئے تو کیا رویہ تھا، کچھ لوگوں نے آپ کا اکرام کیا تو آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا، کچھ لوگوں نے آپ کی راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی تو آپ نے کیا کیا، یہ پوری سیرت ہے۔ اور یہی ساری باتیں چونکہ قیامت تک آنے والے ہر شخص کو پیش آئیں گی، ہر شخص کو پیش آئیں گی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے قرآن حکیم نے لفظ بیان کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں ایک مثالی شخصیت موجود ہے، رول ماڈل کی صورت ہے۔ اس کو اگر دیکھ لو گے، اس کو اگر فالو کرو گے تو زندگی کی جو بھی مشکلات پیش آئیں گی، مشکلات تو آئیں گی لیکن ان مشکلات کا حل بھی سامنے آتا چلا جائے گا، اور حل بھی حل بھی آپ کے سامنے موجود ہوگا، جس کو دیکھ کر ہم اپنی ان مشکلات کو جھیل بھی سکیں گے اور ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی اختیار کر سکیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو، خاص طور پر مکہ مکرمہ کی زندگی کو، مکی عہد کو بیان کرتے ہوئے سیرت نگار جن چیزوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، جن چیزوں کا اہتمام سے بیان کیا جاتا ہے، ان میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے کے واقعات، پھر آپ کی ولادت کے واقعات، ولادت کے بعد کے واقعات، بعثت سے پہلے کے واقعات زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کی اہمیت کئی حوالوں سے ہے، کن کن حوالوں سے وہ اہمیت ہے وہ ہم اپنی گفتگو میں اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مکے میں پیدا ہوئے، مکہ جزیرۃ العرب۔ مکے کی جغرافیائی کیفیت آگے چل کے ہم بیان کریں گے، لیکن اس کی جو پہلی شناخت ہے وہ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہم السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو اس مقام پر چھوڑا تھا اللہ کے حکم سے، اور اس وقت جب ان کو وہاں چھوڑا تھا تو ان کے پاس صرف ایک مشکیزہ پانی اور تھوڑی سی خوراک تھی۔ حضرت اسماعیل کی عمر اس وقت 2 برس تھی، تو چند کھجوروں اور ایک مشکیزے پانی پر ظاہر ہے کہ گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ کا حکم یہی تھا، ظاہر ہے کہ وہ ایک آزمائش کی کیفیت تھی۔
اللہ کو تو علم تھا کہ کیا ہونا ہے، اس نے ایک آزمائش کے طور پر یہ حکم دیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جس کو قرآن کریم وادی غیر ذی زرع کہتا ہے، ایسی وادی جس میں بالکل رویدگی موجود ہی نہیں ہے، یعنی وہاں پہ کچھ نہیں اگتا، ایسے چٹیل پہاڑ ہیں جن میں اگنے کا تصور نہیں۔ اب جب اگتا نہیں ہے اور پانی بھی موجود نہیں ہے اور آبادی بھی نہیں تھی اس وقت، تو سوائے اللہ کے سہارے کے وہاں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کی بنیاد پر حضرت ہاجرہ یا حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا جاتا۔ اللہ کا حکم تھا، وہ حضرت ابراہیم کا کیا مقام ہے، انہوں نے اس حکم کو پورا کیا اور یہ وہاں پہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ بڑے ہونے کے بعد حضرت اسماعیل کی قربانی کا ذکر ابھی آتا ہے، وہ ایک بڑی آزمائش تھی، اس کو ہم بیان بھی کرتے ہیں، لوگ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور اس کو قربانی بھی سمجھتے ہیں، وہ واقعی قربانی ہے۔ لیکن یہ بھی کم قربانی نہیں ہے کہ اپنی اہلیہ کو اور بچے کو، دودھ پیتے بچے کو، 2 سال کا بچے کو اس کیفیت میں چھوڑ دینا، اور ایسی جگہ پہ چھوڑ دینا جہاں پہ اس کے عام حالات میں زندہ رہنے کی کوئی صورت ممکن نہ ہو۔ کیسے بچے گا ایک مشکیزے پر، مٹھی پر کھجور پہ، کیا کرے گا کوئی؟ تو حضرت ابراہیم نے ان کو وہاں چھوڑ دیا۔ یہی جگہ ہے بیت اللہ جہاں پہ اس کے اطراف میں سامان ختم ہونا تھا، پانی کو ختم ہونا تھا، وہ ختم ہو گیا تو ظاہر ہے کہ پیاس، شدت، گرمی، تپش وہ سب شروع ہوئی، اور اس کے بعد پھر حضرت ہاجرہ نے وہ چکر لگانے شروع کیے۔ بچہ بلک رہا ہے، اب وہ دیکھ رہی کہ قافلہ نظر آ جائے، کوئی کہیں روشنی نظر آ جائے، کہیں سے امید کی کوئی کرن پھوٹ جائے، تو وہ دوڑتی ہیں، بھاگتی ہیں۔ سعی کی جو کیفیت ہے آج، جو حج اور عمرے کا لازمی حصہ ہے، وہ حضرت ہاجرہ کی اس بھاگ دوڑ کی یادگار ہے۔ ایک طرف پہاڑ ہے صفا، اب تو اس کا ہلکا سا نشان ہی باقی بچا ہے، ایک طرف مروہ، دونوں کے درمیان وہ دوڑتی ہیں، اور ان کے درمیان میں کہیں حضرت اسماعیل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں غور کیجئے کہ یہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے والی خاتون ہے، مرد نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ ہے، اسماعیل تو نہیں ہے، تو 2 سال کے بچے ہو تو ایڑیاں رگڑ رہا ہے زمین پہ۔ اس خاتون، اچھا وہ خاتون، خواتین میں تو کوئی نبوت کا سلسلہ بھی نہیں ہوا، اس خاتون کی اس بھاگ دوڑ کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے امر کر دیا۔ خاتون کی بھاگ دوڑ ہے، مرد کی نہیں ہے۔ پھر اور دلچسپ بات، اس سے بھی زیادہ، عمل تو ایک خاتون کا تھا تو خواتین کے لیے لازمی قرار دیا جاتا، لیکن ایک خاتون کے عمل کو خواتین کے لیے لازمی قرار دیتے تو تصور کیجئے کہ خواتین کے لیے کتنی مشقت ہوتی۔ بے پردگی کے معاملے ہیں، ان کی جسمانی ساخت کے حوالے سے ان کو مشقت پیش آ سکتی ہے، مشکلات آئیں گی اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑا سوچئے کہ ان کے لیے ظاہر ہے کہ عام محاورے میں بھی صنف نازک ہی کہا جاتا ہے نا، جسمانی اعتبار سے بہت خواتین گزری ہیں بڑی، مردوں سے زیادہ مضبوط، لیکن کتنی ہوگی؟ عام طور پر مزاجن خواتین کے لیے یہ بات انتہائی مشقت کی ہوتی، تو اللہ نے ایک طرف تو ان کی اس بھاگ دوڑ کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ محفوظ کر دیا بلکہ اس کو شعائر میں قرار دیا، شعائر، سنت ابراہیمی کا حصہ سمجھ بنا کر اس کو اسلامی شعائر کا حصہ بنایا، اور دوسری جانب اسی میں رعایت دے دی تو خواتین کو۔ اب وہاں درمیان میں اگر میلین افضرین جو 2 سب نشانیاں ہیں، ان میں اگر دوڑنے کا حکم ہے تو مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ مطلب خواتین دوڑنا بھی چاہیں گی تو وہ نامناسب ہوگا، ان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار ہے جو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی وجہ سے پیش آئی۔ اسی کیفیت میں کسی وقت ان کی پیروں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے پانی، وہ چٹیل میدان میں پتھروں کے درمیان سے ایسا پانی اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے جو اب تک جاری ہے، اور جس کا منبع آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔
کوشش کے باوجود یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ پھوٹ کہاں سے رہا ہے، یہ آتا کہاں سے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانا بھی ہے اور شفا بھی ہے، پینا تو ہے ہی، پانی تو ہے ہی، لیکن یہ کھانا بھی ہے۔ اگر یہ پیٹ بھر کے انسان کھائے پیے گا تو اس سے انسان کی بھوک کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور پیٹ بھر جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بیماریوں کے لیے شفا بھی قرار دیا گیا ہے۔ دنیا میں جس قدر حکمرانیاں، حکومتیں ہیں، جس قدر آبادیاں ہیں دنیا میں، اور ان آبادیوں سے جس قدر تہذیب اور تمدن وابستہ ہے، جہاں جہاں سویلائزیشن کے اثرات ہیں، وہ تمام کے تمام شروع ایک پانی سے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی قوم اور قبیلہ اور برادری کہیں آبادی اختیار کرتی ہے تو اس کی بنیاد پانی ہوتا ہے۔ کھجور کے درخت نہیں ہوتے، گندم کی فصلیں نہیں ہوتی، پانی ہوتا ہے۔ یہاں ان سے آبادی شروع، دو افراد موجود تھے تو یہاں آبادی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور سب سے پہلے یہاں ایک قبیلہ بنو جرہم آباد ہوا ہے۔ یہ یمن کی طرف کے قبیلہ تھا، اور یہاں جب اس نے دیکھا کہ پانی موجود ہے تو ظاہر ہے کہ زندگی موجود ہے تو آباد ہو گئے۔ وہ وہاں سے آئے بھی یہاں اس لیے تھے، مطلب گزر رہے تھے کہ وہاں قحط سالی ہو گئی تھی ان کے اپنے علاقے میں، تو ان کے لیے جینے کا معاملہ تھا، زندگی ان کے لیے گزارنا مشکل ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنی زندگی کے لیے، اپنے زندگی گزارنے کے لیے ایک ٹھکانے کی تلاش شروع کی، اور بالآخر وہ یہاں پہنچے اور یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل جوان ہو گئے، حضرت اسماعیل جوان ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری آزمائش آ گئی۔ وہ آزمائش جس کو ہم سب قربانی، حضرت اسماعیل کی قربانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس میں آزمائش کیا تھی؟ اس میں سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ ایک باپ کو یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ حضرت موسیٰ کی، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ کے یہاں بھی اس کی روایت رہی، امتوں میں اور اس سے پہلے ما قبل میں بھی قربانی کا تصور بڑا مختلف تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امت پر یا انسانیت پر جو احسانات ہیں یا جو انعامات آپ کی ذات سے، آپ کی توسط سے ہمیں ملے ہیں، ان کو اگر ہم فہرست سے بیان کرنا شروع کریں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ خود ایک دن کی ایک نشست کی گفتگو ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس بار ہم کوشش یہ کریں گے کہ اشاروں میں درمیان میں گفتگو کے جو بھی ایسے مواقع آئیں گے ہم اس کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ایک بہت بڑا انعام ہمیں یہ ملا ہے کہ ہماری اس امت مرحومہ، امت مسلمہ، آخری امت، اس کے ہاں قربانی کا تصور بھی مختلف ہو گیا ہے۔ پہلے قربانی یوں ہوتی تھی، باپ کو حکم مل رہا ہے بیٹے کو قربان کرو، یا چلیں جانور کی بھی قربانی ہے تو وہ دی جائے گی، پہاڑوں پہ رکھ دیا جائے گا، آگ آئے گی اٹھا کے لے جائے گی۔ ظاہر ہے کہ واقعی قربانی تھی نا، وہ تو حقیقی قربانی تھی، جانور قربان ہو گیا نا، ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ لیکن ہماری عجیب قربانی ہے صاحب، اپنی پسند کا جانور خود خریدتے ہیں، خود پالتے ہیں، خود رکھتے ہیں، خود کاٹتے ہیں، خود کھا لیتے ہیں، کھانے کے بعد خود بچا لیتے ہیں، سال بھر اس کو بھی چلاتے ہیں، اور ثواب اپنی جگہ۔ وہ جو اس کے حصے کرنے کا حکم ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس میں بھی تو ایک حصہ تو پھر بھی اپنا ہی ہے، اور اگر سارا ہی کھا لے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں جو سعادت ہوگی، جو انسان کے لیے اللہ کے ہاں اضافی اجر کا باعث ہوگا، وہ یہی ہوگا کہ وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ وہ کچھ اسی نوعیت کی کوئی چیز کھانے کی، گوشت وغیرہ لایا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تقسیم کر دیا، تھوڑا سا بچا،
تو ازواج مطہرات میں ایک نے سے آپ نے پوچھا کیا ہے، کہنے بس یہ بچا. آپ نے کہا یہ نہیں بچا، وہ بچا ہے، جو دے دیا وہ بچا ہے، یہ تو ہم کھائیں گے. وہ پہنچ گیا، وہ محفوظ ہو گیا اللہ کے ہاں. تو قربانی تو اصل وہ ہے. تو حضرت اسماعیل، مشہور واقعہ، حضرت اسماعیل کی قربانی کا خواب حضرت ابراہیم نے دیکھا، پھر انہوں نے اپنے بیٹے سے ذکر کیا. قرآن کریم میں واضح طور پہ بڑی تفصیل سے ایک سے زائد جگہ پہ موجود ہے. بہرحال وہ قربان گاہ پہ لے کے چلے اور اللہ کی طرف سے اس قربانی کا حکم، مقصد کچھ اور تھا، اور وہ مقصد پھر ایک جانور سے پورا ہوا، اور ان کو وہ مقام بلند جو اللہ تعالیٰ نے اس بہانے سے عطا کرنا تھا وہ عطا کر دیا. یہ جو رحمت حق کے بہانے ہیں نوازنے کے، تو اتنے جلیل القدر پیغمبر کو جس سے مسلسل زندگی قربانی مانگتی چلی آ رہی تھی، اس کو نوازنا بھی تو اسی سطح پہ تھا. اور آپ دیکھیے، تصور کیجئے کہ حج کی پوری عبادت، بیت اللہ کے سارے مراسم، معمولی سے فرق کے ساتھ سب کے سب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یادگار ہیں. تو اس سے بڑا اعزاز. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو ان کا پیروکار قرار دیا ہے، ان کی سنتوں کا آگے بڑھانے والا قرار دیا ہے. باہر کے 2 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل وہاں آئے ہیں، اور اس کے بعد جوانی کے سرحد پر پہنچتے ہی یہ قربانی کا معاملہ پیش آیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کا دونوں کو حکم دیا، باپ بیٹے کو، اور انہوں نے وہ قربانی کی. اس میں پھر ایک اور یادگار، اور وہ یادگار ہے بیت اللہ کے ساتھ موجود مقام ابراہیم. مقام ابراہیم ایک پتھر کا نام، مطلب اس جگہ کا نام بھی ہے. وہ پتھر کیا ہے؟ اس پہ حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کے چنائی کی ہے. اس آپ کے پیر کے نقش اس پتھر پہ ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئے، اور وہ وہاں محفوظ کر دیا گیا ہے. یہ خود آپ کی علامت ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ایک روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو حجر اسود تھا وہ بنیادی طور پر کونے پہ اس لیے پتھر نصب کیا گیا تھا تاکہ بیت اللہ میں طواف کرنے کی، طواف کے آغاز کی ایک علامت محفوظ کر دی جائے، بتا دی جائے. نشان ہوتا ہے نا کہ یہاں سے ایرو لگایا جا رہا ہے کہ یہاں سے سفر شروع ہوگا. تو وہ ایک ایرو تھا، ایک طرح سے ایک نشانی تھی، علامت تھی کہ طواف کا آغاز یہاں سے ہوگا. حجر اسود سے آغاز ہوتا ہے، اسی پہ طواف ختم ہوتا ہے. تو حجر اسود بنیادی طور پہ اس لیے حضرت ابراہیم نے نصب کیا تھا. اور یہ وہ موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے 2 جلیل القدر پیغمبر دعا کر رہے ہیں. ایک دعا کر رہا ہے، ایک آمین کہہ رہا ہے. وہاں پہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اس کو اب گھر تو بنا دیا، اب اس کو آباد کرنے والا بھی بھیج. اور پھر دوسری بات، قرآن حکیم میں ایک اور بات بڑی اہم بیان ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم کو کہا گیا کہ یہ بیت اللہ کا گھر بنا دو، بس آپ کا کام ختم. یہ آباد کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، اور جب یہ آباد ہو، جب یہ کھڑا ہو جائے گا تو پھر ایسے آواز آئے گی اور ایسے اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے لوگ چلے آئیں گے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا. من کل فج عمیق، ہر جگہ سے بس لوگ اترتے ہوئے چڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، قافلے کے قافلے آتے ہوئے دکھائی دیں گے. بنو جرم جب وہاں جا کے آباد ہوئے تو ظاہر کے تعلقات قائم ہوئے، اور پھر حضرت اسماعیل جب جوان ہوئے، ان کی شادی کا مرحلہ پیش آیا، تو اسی قبیلے میں ان کی شادی کر دی گئی، اور پھر باہم وہ رشتہ داریوں کے ساتھ وہ تعلقات چلتے رہے. اور پھر حضرت اسماعیل کو وہیں پہ نبوت عطا ہوئی، اور ان کی نبوت کا جو دائرہ متعین ہوا، یعنی ان کو جن اقوام کی طرف مبعوث کیا گیا ان میں بنو جرہم اور عمالقہ اور اہل یمن تھے. یہ سارے وہی علاقہ، ایک ہی علاقہ عرب. یمن خود عرب ہے، یمن خود عرب کی ایک قسم ہے. عرب ایک یعنی جغرافیائی تقسیم کے اعتبار سے یمن عرب کا ایک پورا خطہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بہت پہلے دیکھیے اللہ کا گھر بھی آباد ہو رہا ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کی توحید کا نغمہ بھی بلند ہو رہا ہے، اور آپ ہی کے اس سلسلے کو، نسب کو وہاں محفوظ کیا جا رہا ہے آپ کی ولادت تک کے لیے. یہ دسیوں پشتوں پہلے کی بات ہو رہی ہے.
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نسب بیان کرتے ہوئے عدنان تک بیان کیا ہے، اور آگے آپ نے منع کیا، آپ نے کہا کذب النسابون، آگے جو بھی نسب بیان کرتے ہیں وہ صحیح بیان نہیں کرتے، ان کی بات درست نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو اسرائیلی روایات وغیرہ میں، تاریخ کی روایات میں بیان ہوتا ہے، وہاں حضرت اسماعیل سے لے کر عدنان تک 35، 36، 37، 38، 40، بعد میں 22، 10، 12 بھی بیان کیے، جو بداہتاً غلط ہے۔ اتنے نسب، اتنی وہ سلسلے بیان ہوتے ہیں، اتنی پشتیں بیان ہوتی ہیں، تو اگر 40 پشتیں بھی لگائی جائیں تو کتنی پرانی بات ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تیاری کب سے ہو رہی ہے۔ بہرکیف حضرت اسماعیل نبی بنے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے دعوت کا سلسلہ شروع کیا، لوگ ظاہر ہے کہ آپ کی دعوت پہ قبول بھی کی اور آپ کے دائرے میں بھی آئے۔ وہ ساری چیزیں جو ایک نبی کو پیش آتی ہیں، دعوت کے مراحل مختلف، وہ گزار کر 130-137 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل رخصت ہو گئے، اور رخصت ہونے کے بعد ان کے جو خاص طور پر 2 صاحبزادے ہیں، انہوں نے اس علاقے میں ان کی نیابت سنبھالی، اور یہی دونوں عربوں کی بنیاد ہیں، یعنی بعد کے جو عرب قبائل ہیں ان کی بنیاد ہیں۔ ایک کا نام نابت آتا ہے، ایک کا نام قیدار یا قیزار آتا ہے، زال ہے یا دال ہے، مختلف الفاظ لکھتے ہیں، ہم نے کبھی اس پہ تحقیق نہیں کی۔ اور یہی بیت اللہ کے متولی مقرر ہوتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد بنو جرہم کا اور بنو اسماعیل کا اختلاف ہوا، اور ان میں تلوار چل گئی اور لڑائی ہوئی۔ دونوں قبائل باہم ایک دوسرے کے ساتھ منسلک تھے، شادیاں ہوئی، حضرت اسماعیل کا نکاح ہو گیا تو اس سے بڑھ کر اور رشتہ کیا ہوگا، لیکن جو قبائلی تقسیم ہوتی ہے وہ بہرحال اپنا رنگ دکھاتی ہے، تو کہیں نہ کہیں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اختلاف پیدا ہوا، لڑائی ہوئی، ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ میں ایک بار بنو جرہم غالب آ گئے، بنو اسماعیل کو باہر نکال دیا، اور اب بیت اللہ پر ان کا غلبہ ہو گیا۔ بہت عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن اقتدار جب آتا ہے تو شروع میں تو بڑی اصلاح کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو تاریخ میں شروع سے چلی آ رہی ہیں، ہمارے آج کی مکے مسائل نہیں ہیں، یہ بڑے قدیم مسائل ہیں۔ تو بڑے دعووں سے آتے ہیں، بڑے لمبے چوڑے دعوے، لمبے چوڑے اعلانات ہوتے ہیں، اور لیکن بالآخر اختتام عوام پر ظلم اور تشدد سے ہی ہوتا ہے۔ تو ان کے ایک حکمران کا نام عمر بن حارث آتا ہے، اس نے بنو جرہم کا ہے، بنو اسماعیل تو باہر آباد ہو گئے، مکہ چھوڑ گئے شکست کے بعد، اس نے اپنا ظلم شروع کر دیا، اور خاص طور پہ جو باہر سے آنے والے لوگ تھے، جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے تھے، وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، کچھ ہدیے دیتے تھے بیت اللہ کو، متولیوں کو، ان پہ قبضہ کرنا اور ان کے ساتھ لوٹ مار اور چھین جھپٹ، یہ کیفیت ہوئی تو پھر لوگ آگے کچھ دیر برداشت کیا، اور پھر لوگ کھڑا ہونا شروع ہوئے۔ تو ایجیٹیشن اور مخالفت، احتجاج، یہ بھی بہت پرانی روایت ہے۔ مقابلہ ہوا، اس بار بنو اسماعیل غالب آ گئے، لیکن ہوا یہ کہ بنو جرہم کو جب شکست ہوئی اور انہوں نے محسوس کیا کہ ہم واپس جانا پڑے گا، یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی، تو انہوں نے یہ کیا کہ جو بھی اس وقت ان کے پاس تبرکات تھے، ان کے خیال میں کچھ مورتیاں تھیں، کچھ سونے جواہرات تھے، کچھ اور اس نوعیت کی چیزیں تھیں جن کو وہ مال و دولت قرار دیتے تھے، وہ تمام کی تمام انہوں نے جو اس وقت زمزم کا کنواں تھا اس میں بھری، اور اس کو کنویں کو پاٹ دیا، یعنی اس کو زمین کی سطح پہ ملا دیا، پانی بند ہو گیا، اور وہاں چیزیں محفوظ کر کے وہ نکل گئے۔ بنو اسماعیل آ کے آباد ہو گئے، مکہ مکرمہ کی انہوں نے تولیت سنبھال لی، لیکن وہ حجر اسود بھی، ہتھیار بھی، مورتیاں بھی، جواہرات بھی، وہ سب اس میں بند، اور زمزم ختم ہو گیا۔ یہ سلسلہ بہت مدت تک چلتا رہا، پانی نہیں ہے، اب زمزم ختم ہے، زمزم کا استعمال نہیں ہو رہا۔ عدنان آ گئے، عدنان کی اولاد آ گئی، اولاد میں پھر بہت آگے آگے چلتے ہوئے قصی آ گئے۔ قصی عبد مناف کے والد ہیں، اور یہ پہلا آدمی ہے اس علاقے میں، اس خطے میں، جس نے
عربوں کی ریاست باقاعدہ دوبارہ قائم کی اور ان کے عہدے تقسیم کیے. عہدوں کا مطلب ذمہ داریاں تقسیم کی. عربوں کے ہاں دو طرح کی ذمہ داریاں تھیں. ایک تو وہ ذمہ داریاں تھیں جن کا تعلق حج کی عبادت سے تھا، کیونکہ وہاں پہ سب سے بڑی ان کی وجہ فضیلت، ان کا امتیاز، ان کا اختیار یا ان کا تشخص تھا وہ بیت اللہ سے تھا، بیت اللہ کے متولی تھے. تو اس کیفیت میں ان کی بہت سی ذمہ داریاں بنتی تھیں. مثلا پانی پلانا، زمزم کا پانی ایک پورا ایک شعبہ تھا ان کا. رفادہ، بہت سے جو باہر سے مہمان آ رہے ہیں ان کو ضرورت ہے ان کی پوری کرنا. بیت اللہ کی دربانی وغیرہ. اس کے علاوہ کچھ وہ تھی جو ریاستی چیزیں تھیں، مثلا مشاورت، ندوہ یا لواء، جھنڈا، علم. ظاہر ہے کہ قبائلی نظام ہے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی علم بردار ہوگا وغیرہ. یہ تمام کی تمام قسمیں یا ان کو شعبجات میں تقسیم کرنے کی روایت عربوں میں قصی نے قائم کی ہے. اور پھر قصی سے یہ بات عبد مناف میں آئی اور عبد مناف سے پھر بعد میں آگے لوگوں میں منتقل ہوئی اور بالآخر منتقل ہوتے ہوتے عبد المطلب کے پاس دو ذمہ داریاں آئیں بڑی، ایک یہ سقایا کی اور رفادہ کی. تصور کیجئے کہ یہ حج کی جو ذمہ داریاں ہیں، بنیادی ذمہ داریاں ہیں، حجاج کرام کی خدمت، ان کو پانی پلانا بھی خدمت ہے، ان کے غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھنا بھی خدمت ہے، ان کے کھانے پینے کا، رہائش کا انتظام کرنا بھی خدمت ہے. یہ سب خدمت کے عنوان ہیں. یہ تمام کی ذمہ داریاں تقسیم ہوتے ہوتے بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تک پہنچ جاتی ہیں. ان مناسب میں ان کے پہنچنے کے بعد پھر عبد المطلب کو وہ خواب آتا ہے بیت اللہ کی بحالی کا یا زمزم کی بحالی کا. انہوں نے خواب دیکھا اور اس خواب کے بعد ان کا خیال ہوا کہ یہاں میں کھدائی شروع کروں. ان کو خواب میں یہی علامتیں دکھائی گئی کہ یہاں پہ کچھ ہے اور اس کو کھودو. اب وہ توہم پرستی جو عربوں کا مزاج ہے اور ہمارا بھی مزاج ہے، بہت ساری توہم پرستیاں ہم عربوں کو برا بھلا کہتے رہے، ہندوؤں کو برا بھلا کہتے رہے، ہم پہ مسلط ہیں، طرح طرح کی چیزیں مسلط ہیں. عجیب. اب یہ موضوع نہیں ہے کہ اس پہ بات کی جائے، لیکن کبھی حیرت ہوتی ہے، کبھی ہنسی آتی ہے، کبھی غصہ آتا ہے. ایک صاحب کے یہاں تیتر، ابھی سفر پہ تھا میں کچھ دیر پہلے، تو تیتر رکھا ہوا تھا. انہوں نے بڑا شور کرتا تھا، بڑا اچھا بولتے ہوئے اچھا لگتا تھا. تو میں ایسی دماغ میں کھٹکا سا ہوا، میں نے کہا بھئی یہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ مطلب پالنا ہے، کھانا ہے، رکھنا ہے. تو آہستہ سے ان کی زبان سے نکلا کہ یہ خیال یہ ہے کہ جو آفتیں ہوتی ہیں وہ یہ اپنے اوپر لے لیتا ہے. لے لیتا ہوگا بھائی. تو اس توہم پرستی میں اس کو ہاتھ لگانا بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ تو بیت اللہ ہے، وہاں پہ کھدائی کیسے ہوگی؟ زمزم جو ہے بالکل بیت اللہ کی جڑوں کے ساتھ ہے، اس کو پاٹ دیا گیا تو یہ تو آفت آ جائے گی، عذاب آ جائے گا. عبد المطلب کو اشارے ہو رہے ہیں، حکم ہو رہا ہے، ان کی ذہن سازی ہوئی اور بالآخر ان کو شرح صدر ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا بھائی میں شروع کر رہا ہوں، آگے تمہاری مرضی، میں تو کر رہا ہوں. انہوں نے کھودا اور کھودنے کے بعد وہ اللہ نے ان کے ہاتھ سے وہ نکالنا تھا، وہ پانی نکل گیا. پانی جیسے ہی آیا تو ظاہر ہے کہ وہ تو ان کی آنکھیں کھل گئی، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ان کی قیادت کو بھی قبول کر لیا اور ان کو یہ اختیار بھی دے دیا کہ اب یہی آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ وہ تقسیم تو اللہ کی طرف سے چلی آ رہی تھی، سقایا کی اور رفادہ کی. بہرحال وہ پانی کا سلسلہ حضرت عبد المطلب کے ساتھ قائم ہو گیا. اب وہ جو اللہ کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اعزازات مقرر تھے، ان میں سے دو باتیں تو پوری ہو گئیں. ایک کیا تھی؟ حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہونا. حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہونا کیا خاص بات ہے؟ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دو بھائی ہیں، حضرت ابراہیم کے دو صاحبزادے. حضرت اسماعیل یہ ہیں، یہ جو پوری عرب دنیا ہے، یا یہ کہ پھر مسلمان آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے توسط سے پورا دائرہ. اور حضرت اسحاق وہ ہیں جن سے یہودیت پوری بنو اسرائیل جو ہے وہ ان کی نسل میں سے. بنیادی طور پہ ہمارا اور یہودیوں کا جھگڑا دو بھائیوں کا جھگڑا ہے. وہ یہ چاہتے تھے اور ہر آدمی چاہتا ہے، یہ ہم شہروں میں بیٹھ کے اس کو شاید پوری طرح جج نہ کر سکیں. اس کے لیے ہمیں دیہات کے اور جو قبائلی کلچر ہے، ہمارا جو ذمہ داروں کا کلچر ہے، جو وڈیروں کا کلچر ہے، وہ سمجھنا ہوگا. وہاں ولی عہد کا معاملہ بہت نازک ہے.
ساری ظاہر کہ وہ شریعت کا حکم تو چلتا نہیں ہے، ساری زمین اس کے نام ہوگی، سارا اختیار اس کے پاس جائے گا. تو اگر دو ہیں بیٹے تو پھر کس کو اختیار دیا جائے گا؟ اب ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں بڑی تقسیم ہوتی جا رہی ہیں، تو اب تقسیم کار پہ آ گئے ہیں سب لوگ. اب ظاہر قربانی دینے والا اب کوئی نہیں رہا، نہ ہر ایک کو مارنا ممکن ہے. لیکن اس وقت تو یہ عام بات تھی. تو معاملہ یہ تھا کہ نبوت بھی ایک اختیار ہے اور سب سے بڑا اختیار ہے. نبوت سے بڑا اختیار کیا ہوگا؟ تو نبوت کس کو ملے گی؟ کون نبی بنے؟ تو آج بھی اس پہ جھگڑا نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل کیوں نبی ہیں، حضرت اسحاق کیوں ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نسل سے آئے، بلکہ جھگڑا یہ ہے کہ ان کے ہاں قربانی کو جو اہمیت حاصل تھی اس کے سبب ذبیح کون ہے. ذبح جو ہوئے ہیں، ذبح تو کوئی بھی نہیں ہوئے، لیکن جو ذبح ہونے کا حکم دیا گیا حضرت ابراہیم کو، وہ ہیں کون؟ تو یہود کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت اسحاق ہیں. مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل، ہم نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا. اور حضرت اسماعیل کے ذبح ہونے کی علامتیں اور اشارے اور دلائل خود بائبل سے، موجودہ بائبل سے، جو جتنی بھی سچی ہے، جتنی بھی ملاوٹ ہے، اس سے بھی ثابت ہیں بہت سے. وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو حضرت اسماعیل ذبیح ہیں اور آپ ابن الذبیح ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس روایت کو بھی قبول کر لیں جس میں جناب عبداللہ کی قربانی کا بھی ذکر ہے، میں اس کو اگر کے ساتھ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے سیرت نگار اس واقعے کو کمزور قرار دیتے ہیں، ضعیف قرار دیتے ہیں. اس میں یہی بات ہے اس کے بعد کہ حضرت عبداللہ کے حوالے سے حضرت عبد المطلب کو ایک بشارت ہوتی ہے. ان کے جب یہ کھدائی کر رہے تھے، جب وہ زمزم کے یہ پوری ذمہ داری کو پورا کر رہے تھے، تو اس وقت اکیلے تھے، اولاد نہیں تھی. تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اگر مجھے اللہ تو 10 بیٹے دے گا تو میں ایک تیرے راستے میں قربان کروں گا. اللہ نے قبول کر لیا، اولاد دے دی. اور جب وہ 10ویں ہوئے تو عبداللہ تھے. پھر ان کو اشارہ ہوا کہ بھائی تم نے یہ کیا ہے وعدہ تو پورا کرو. تو وہ ان کو لے کے پھر چلے قربان گاہ کی طرف. تو ان کی چونکہ چھوٹے تھے، عام طور پہ چھوٹا بچہ لاڈلا زیادہ ہوتا ہے، ویسے بھی وہ عبداللہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، تو ان کی محبوبیت اور لوگوں میں ان کے ساتھ تعلق تو ایک فطری ہوگا. تو خاص طور سے ان کی بہنوں نے یہ اس پہ زیادہ اصرار کیا کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے. تو بالآخر پھر یہ طے ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے، اور قرآن اندازی کی ترتیب یہ قائم کی گئی کہ ایک جانب 10 سرخ اونٹ رکھے جائیں اور ایک جانب عبداللہ. قرآن نکلا عبداللہ. اب انہوں نے کہا کہ 10 کو تعداد بڑھاتے جائیں، 20، پھر عبداللہ 30، عبداللہ 40، 50، 60، 70، 80، 100 پہ جا کے پھر اونٹ پر قرآن نکل آیا. تو اس پر اونٹ 100 اونٹ قربان کیے گئے. یہ جو اب تک عربوں کے ہاں خون بہا کی مقدار 100 اونٹ ہیں، وہ وہاں سے شروع ہوئے تھے. روایتی اعتبار سے، یعنی روایت اور سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن درایتاً اس کے ثبوت میں بہت سی چیزیں ملتی ہیں. ایک تو یہی بات کہ آپ 100 سرخ اونٹ کی جو روایت ہے، یا 100 اونٹوں کے جو خون بہا کی روایت ہے، وہ بہرحال اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی، یہیں سے چلی ہے. دوسری بات، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک روایت میں خود فرمایا کہ میں ابن الذبیحین ہوں، میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. تو 2 سے ذبیح تو حضرت عبداللہ ہی ہوئے نا، پہلے تو حضرت اسماعیل ہیں. باہر کے واللہ عالم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو اہم واقعات ہیں ان میں زمزم کی کھدائی کا واقعہ بھی ہے، اور پھر اس واقعے کے نتیجے میں زمزم پر تولیت حضرت عبد المطلب کی ثابت ہو گئی. لیکن اس میں پھر اختلاف کا پہلو ہوا.
وہ یہ کہ قریش نے پھر اس پر کہا کہ عبد المطلب تنہا اس کے حقدار نہیں ہے، ہمیں اس میں شریک کرو. انہوں نے کہا مجھے اللہ نے دیا ہے یہ، میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تو اختلاف پیدا ہوا. اختلاف کے موقع پر ان کے ہاں ایک اور معاملہ تھا کہ عام طور پر وہ ثالثی کاہنوں سے کرواتے تھے، تو ایک کاہنہ سے انہوں نے ثالثی کروائی اور طے ہوا کہ اب اس کے پاس جائے. طے ہوا ہے کہ کاہنہ سے ہم فیصلہ کروائیں گے. وہ کاہنہ کہیں باہر رہتی ہے دور، اب اس کے لیے صحرا کا سفر کرنا ہے. صحرا تو موت ہے، پانی سب سے بڑی آزمائش. بارکیف اس آزمائش میں مبتلا ہو گئے، پانی پینے کا نہیں رہا، پیاسے ہو گئے، مرنے کی کیفیت پیدا ہو گئی. عبد المطلب آپ اس موقع پر موجود ہیں اور پھر ایک مشورہ ہوا کہ اب کیا کریں، یہ تو موت بالکل سامنے نظر آ رہی ہے، اب ہمیں مرنا شروع ہو جائیں گے لوگ. ظاہر ہے کہ قوت مدافعت ہر انسان کی کم و بیش ہوتی ہے، تو کسی کا وقت پہلے آئے گا، کسی کا بعد میں آئے گا. تو عبد المطلب نے اس وقت ایک تجویز دی، اور تجویز یہ دی کہ بھئی ایسا کرو کہ ہر آدمی اپنا اپنا گڑھا کھود لے اور جو مرتا جائے اس کو دفن کرتے جاؤ. ایک بچے گا جس کے لیے قبر کی جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ مرنا تو سب نے ہے، باقی سب کم از کم دفن تو ہو جائیں گے، لاشیں تو بے یار و مددگار پڑی ہوئی نہیں ہوں گی. لیکن یہ بھی سلسلہ شروع ہوا تھا کہ اس کے بعد پھر عبد المطلب کو خود خیال آیا کہ یہ عجیب بیوقوفی کی بات ہے کہ ہم موت کا انتظار کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کہ مر جائیں. کوشش تو کرو، جب تک سانس چل رہا ہے ہمیں کوشش تو کرنا چاہیے. تو بہرحال جیسے ہی انہوں نے یہ عزم ظاہر کیا اور نکلنے کا ارادہ کیا، تو جب وہ اونٹ پر بیٹھے ہیں، جیسے ہی وہ اونٹ پر بیٹھے تو اونٹ کے نیچے سے، جہاں اونٹ کے پیر تھے اونٹنی کے، وہاں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ گیا. اس چشمے کے پھوٹتے ہی عربوں نے یہ بات مان لی، دل سے تسلیم کر لی کہ بھئی آپ کی قیادت منظور ہے، اس لیے کہ آپ کے سامنے آپ ہی کی جگہ سے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے کرم کا معاملہ کیا ہے، اللہ نے آپ کے نام پہ پانی عطا کیا ہے، جھگڑا بھی پانی کا ہے، زمزم پانی ہے، اس لیے یہ آپ کے حوالے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا. عبد المطلب نے زمزم کا انتظام سنبھال لیا، لیکن شرارت سے وہ لوگ باز نہیں آئے. اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے زمزم کے پانی کو اور اس کے تالاب کو، یہ جو بھی جگہ بنائی گئی تھی، اس کو خراب کرنا شروع کر دیا. گندا کرنا شروع کر دیا، آلودہ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے دعا کی عبد المطلب نے، تو ان کو خواب میں کہا گیا کہ بھئی تم اعلان کر دو کہ یہ پانی پینے کے لیے، نہانے دھونے کے لیے نہیں ہے. ہم بھی بڑے اہتمام کے ساتھ وہاں جاتے، جب پہلے کھلا ہوتا تھا تو ہمارے دو صحابہ بھی خوب گندا کرتے تھے، خوب نہانا دھونا سب کچھ. یہ پینے کے لیے، یہ ایک قابل تکریم پانی ہے، اس کو اس طرح ضائع کرنا بھی بے ادبی ہے. تو آپ نے اعلان کر دیا کہ اگر کوئی نہائے گا، دھوئے گا، گندا کرے گا، وہ ضرور بیمار ہوگا. اور پھر لوگ بیمار بھی ہوئے، تو نتیجتاً وہ پانی محفوظ ہو گیا اور وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد پھر ایک خاصا وقت گزرتا چلا گیا اور حضرت عبداللہ کا نکاح بھی ہوا اور پھر عبداللہ کی وفات بھی ہو گئی. جناب عبداللہ آپ حضرت عبد المطلب کے چھوٹے صاحبزادے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تھے. محض جوانی میں، انتہائی جوانی کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت سے پہلے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. کہا یہ جاتا ہے، عام طور پر ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت آپ کے والد محترم کی دنیا سے رخصت ہونے کے 2 ماہ بعد ہوئی ہے. لیکن آپ کے سامنے ایک دو قول ایسے بھی ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر 1-2 ماہ تھی، لیکن وہ مجروح ہے. عبد المطلب نے کوئی بہت زیادہ ترکہ وغیرہ نہیں چھوڑا. 5 اونٹ، چند بکریاں اور ایک باندھی ام ایمن، یہ چھوڑیاں، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی ترکہ نہیں تھا. ان کا انتقال بھی مدینہ منورہ میں ہوا، قافلے کے ساتھ گئے ہوئے تھے، بیمار ہوئے، مدینہ میں ان کا پہنچے تھے. مدینہ یعنی یثرب اس وقت تھا، اور وہیں ان کی پھر تدفین ہوئی. اب جناب عبداللہ کی تدفین جس جگہ پہ ہوئی تھی، مسجد نبوی کی نئی تعمیر میں وہ جگہ شامل ہو گئی. اور کسی مستند کتاب میں تو ہم نے اب تک نہیں پڑھا، لیکن یہ کہ یہ بات
اخبارات میں بھی آئی اور مختلف جگہوں پہ رپورٹ بھی ہوئی، کچھ لوگوں نے زبانی بھی بیان کیا کہ وہ وہاں سے ان کو آپ کے جسد اطہر کو پھر جنت البقیع میں منتقل کیا گیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت سے 50-55 دن پہلے واقعہ فیل پیش آتا ہے، ہاتھی والوں کا واقعہ۔ یمن کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا، بنو جرہم کا علاقہ ہے، یہاں پہ شرک پوری دنیا میں بہت زیادہ تھا، یہاں بھی مشرکین آباد اور بنو حمیر کے لوگ تھے اور اس کا بادشاہ ذو نواز تھا۔ یہ مشرک تھے لیکن بعد میں یہودی ہو گیا تھا یہ، اور یہودی ہونے کے بعد پھر اس نے، جیسا کہ ہوتا ہے، اس وقت مسلمان تو تھے ہی نہیں، تو ان کا برا ایک ہی ہدف تھا، عیسائیوں پہ انہوں نے تشدد شروع کر دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کو مارا گیا اور بہت سے لوگوں کو جلایا گیا۔ ایک خیال یہ ہے کہ جو سورہ بروج میں اما پارے میں ایک اصحاب الاخدود کا ذکر ہے وہ یہی ہے، یہ خیال لوگوں نے بیان کیا۔ وہاں جو نصارہ کو جلایا گیا ان میں 2 افراد کہتے ہیں کہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ جا کے قیصر کے پاس پہنچے اور وہاں انہوں نے شکایت کی کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ تشدد ہوا ہے۔ قیصر عیسائیت کا رہنما تھا، وہ مرکز تھا عیسائیت کا، اور قیصر کا مطلب روم کا بادشاہ۔ روم اور ایران یہ اس وقت 2 بڑی سلطنتیں تھیں، اور 2 ریاستیں سمجھ لیں کہ ایک تھیں، ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا 2 قبطی دنیایں تھیں، 2 عالمی طاقتیں تھیں۔ قیصر نے حبشہ کے بادشاہ کو لکھا، جیسا کہ ہوتا ہے نا کہ اختیارات ہوتے ہیں، علاقے ہوتے ہیں، تقسیم ہوتے ہیں، تو انہوں نے نیچے کہا کہ بھئی یہ تمہارے قریب کا علاقہ ہے، تم اس کو دیکھو، مسئلے کو حل کرو۔ اس نے جناب لشکر کچھ لوگوں کے معمور کر کے بھیج دیا، اور انہوں نے وہاں جا کے یمن کو قوم حمیر سے آزاد کرا لیا، اور ذو نواز بھاگ گیا اور وہ ختم ہو گیا، یعنی مارا گیا، دریا میں کہتے ہیں غرق ہو گیا۔ یمن کی اس وقت پھر بادشاہت کچھ لوگوں میں تقسیم ہو گئی، ان میں ایک ابرہہ بھی شامل تھا، مشترکہ طور پہ وہ اس کے بادشاہ ہو گئے، اور آپس میں پھر کچھ عرصہ گزرا، کچھ عرصے کے بعد باہم اختلاف ہوا، باہم سفارہ ہوئے، اور پھر دونوں نے یہ کہا کہ ہم آپس میں لڑتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو لڑائیں، ہماری اور آپ کی تمہاری فوجیں لڑیں، ہم دونوں کیوں نہ مقابلہ کر لیں۔ بہرحال جو بھی تھے غلط تھے صحیح تھے لیکن بہادر تھے، بجائے اس کے کہ خود پیچھے ہوتے اور قوم کو لڑاتے، انہوں نے خود تلواریں لی اور آگے بڑھے اور مقابلہ ہوا۔ ابرہہ کے مقابلے میں جو دوسرا بادشاہ تھا اس نے تلوار نکالی اور اس نے اریات اس کا نام آتا ہے، اس نے اس پہ وار کیا، اور اس وار کے نتیجے میں اس کی ناک وغیرہ کٹ گئی اور وہ شکل اس کی بڑی کری ہو گئی۔ جب اس کو مرتے دیکھا تو اس کا غلام آگے بڑھا اور اس نے اریات کو مار دیا اور اریات کو ختم کر دی۔ یہ بچ گیا لیکن اس کی شکل بگڑ گئی، ناک اور ہونٹ اس کے کٹ گئے۔ بہرحال ایک تو مر گیا، دوسرے کو حبشہ کی طرف سے اس کی جو ریاست تھی یا اس کا جو اختیار تھا یمن کا وہ قبول کر لیا گیا، اس کو کہا گیا بھائی ٹھیک ہے تم حکمرانی کرو، ہم تمہاری طرف سے آتے ہیں۔ یہاں پہ پھر اس نے ابرہہ نے ایک کوئی عبادت گاہ تعمیر کرنے کی کوشش کی جس کا بنیادی ہدف یہ تھا کہ بیت اللہ مکہ مکرمہ اس وقت دنیا میں مشہور ہو چکا تھا، لوگ یمن اور اطراف سے بھی وہاں پہ آتے تھے اور دور اور علاقوں سے بھی آتے تھے، وہ تو یمن کا تھا، تو اس کے لیے یہ بڑا چیلنجنگ ہوا کہ اس کے علاقے سے لوگ، اس کے علاقے کے لوگ کہیں اور عبادت کرنے جا رہے ہیں، اس کا علاقہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو اس نے پہلے تو عبادت گاہ قائم کی، اور عبادت گاہ قائم کرنے کے بعد لوگوں کو دعوت دی کہ یہاں کی عبادت کرو۔ وہ قائم ہوا تھا بیت اللہ کی ضد میں۔ بیت اللہ عربوں کی عبادت گاہ تھی، عربوں کے لیے ظاہر ہے کیا جی ایک دائرے انا کا مسئلہ ہوا، یہ تو ذاتی معاملات ہیں نا سارے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم جو کچھ مذہب کے نام پہ کرتے ہیں وہ اگر خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے کیا جائے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے، کوئی بھی ریئیکٹ کرنا ہے اس کا ضابطہ اللہ نے دیا ہوا ہے، اگر اس کے ضابطے کے مطابق وہ ریئیکشن کر رہا ہے محض اس صورت میں عبادت ہے۔
ہم اپنے قومی جذبے سے، قبائلی حمیت کے اعتبار سے، زبان کے معاملے میں یا کسی اور مسئلے میں، خالص مذہبی معاملے میں بھی اسٹینڈ لیں، لیکن پیچھے جذبہ عصبیت کا ہو، اللہ کے ہاں جواب دہی کا، اخلاص کا نہ ہو، تو وہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی درجہ نہیں۔ یہاں یہی معاملہ ہوا کہ وہ بھی عصبیت پہ تھا، اس کے مقابلے میں عرب بھی عصبیت پہ آئے، اور ان کی عصبیت یہ ہوئی کہ یہ ہماری عبادت گاہ کو نقصان پہنچانے کی غرض سے انہوں نے کھڑا کیا ہے، تو ہمیں اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ اور پھر بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے کھڑے ہو کے اس میں گیا عربوں میں سے اور اس کو گندگی سے ملوث کر دی، گندگی کر دی اس نے۔ ظاہر ہے کہ کسی کی بھی عبادت گاہ کو گندہ کیا جائے گا تو وہاں سے رد عمل آئے گا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس کو آگ لگا دی، اور ایک روایت یہ ہے کہ قریش کا یا عربوں کا کوئی قبیلہ گیا ہوا تھا، کاروباری سفر چلتے رہتے تھے، انہوں نے محض ایسے ہی پڑاؤ ڈالا تھا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد ظاہر ہے کہ کھانے کے لیے، خوراک کی تیاری کے لیے آگ جلانی پڑتی، حفاظت کے لیے بھی۔ جنگل میں جو قافلے چلا کرتے تھے وہ اپنے آگ جو جلاتے تھے اس کے دو بڑے مقاصد ہوتے تھے، ایک تو حفاظت کہ جانور یا دشمن محتاط ہو جائے کہ یہ بہت بڑی کوئی آبادی یہاں موجود ہے، کچھ جانور ویسے ہی آگ دیکھ کے قریب نہیں آتے، ان سے حفاظت ہو جائے، کچھ یہ کہ جو اندھیرے میں آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو روشنی ہو جائے، بھائی رینگتا ہوا کوئی سانپ آئے گا تو نظر آئے گا نا آگ جل رہی ہے، روشنی ہو رہی ہے۔ اور دوسرا مقصد ہوتا تھا کہ ظاہر ہے کہ کھانا پکانا ہے تو اس کے لیے بھی آگ جلے گی۔ اب اگر بڑا قبیلہ ہے، 50 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو 50 نہیں تو 25 15 20 تو پتیلیاں چڑھیں گی نا کھانے کے لیے۔ تو وہ آگ جو جلائی گئی اس میں آندھی یا کوئی ہوا کی ایسی تیزی پیدا ہوئی کہ اس کے نتیجے میں وہ آگ جا کے کوئی چنگاری بھڑک کر اس عبادت گاہ میں گئی، اور اس کے نتیجے میں بہرحال جو بھی ہو وہ اس کو نقصان پہنچا۔ یہ تھی بنیادی چیز جو ابرہہ کے لیے ایک اشتعال کا باعث بنی، اور اس نے پھر بیت اللہ پر حملے کے لیے تیاری شروع کی، اور بہت اہتمام کے ساتھ وہ وہاں پہ آیا، اور اس اہتمام میں اس نے نہ صرف یہ کہ خود تیاری کی بلکہ نجاشی سے بھی مدد لی، یعنی حبشہ کے بادشاہ سے۔ اس نے اور جو چیزیں کی اس کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ کیا کہ اپنا ایک بڑا قابل اعتماد ہاتھی محمود نام کا وہ بھی اس کے ساتھ روانہ کیا، اور باقی چیزیں تھیں، بڑا تام جھام کے ساتھ، بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ آیا۔ ادھر ان کو اطلاع ہوئی تو لشکر تیار ہو گئے لڑنے کے لیے۔ عرب تو ویسے ہی جنگجو قوم تھے، لڑنے بھڑنے اور تعصب کی بنیاد پر لڑنے کا تو ان کا ایک خاص مزاج تھا۔ بہرکیف وہ آئے، لیکن ابرہہ نے کہیں کسی کو خاطر میں نہیں لایا وہ، بلکہ یہ ہوا کہ کہیں سے اس کے لیے کوئی چیلنج نہیں بنا۔ رستے میں کوئی کھڑا ہوا تو اس سے یا تو لڑائی ہوئی یا اس کو قید کیا، گرفتار کیا، اور وہ آگے بڑھتا ہوا چلا گیا، اور بالآخر وہ قریب پہنچ گیا، بیت اللہ کے قریب آ کے اس نے پڑاؤ بھی ڈال دیا اور ایک طرح سے محاصرہ بھی کر لیا۔ نہ صرف یہ کہ محاصرہ کر لیا بلکہ وہاں پہ اس نے اپنی شرارتیں بھی آتی شروع کر دی، مثلا جو اس وقت جانور باہر چل رہے تھے ان کو پکڑ لیا۔ عبد المطلب کو اطلاع ہوئی، عبد المطلب کے جانور بھی پکڑے گئے، تو جناب عبد المطلب مقابلے کے بات چیت کے لیے اس کے ساتھ مکالمے کے لیے، مذاکرات کے لیے تشریف لے گئے۔ عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، تصور کیا جا سکتا ہے کیا وجاہت ہوگی، کیا شکل صورت ہوگی، کیا ان کی شخصی ان کا تاثر بنتا ہوگا۔ تو وہ اس قدر وجاہت کے ساتھ وہاں گئے کہ ابرہہ ان سے متاثر ہوا، اس کو اوپر تو دربار میں نہیں بٹھایا اپنے اس مسند پہ، لیکن خود نیچے آ کے بیٹھا اور ان سے بات کی۔ وہ سمجھا کہ یہ آئیں کہیں گے کہ بھائی چھوڑ دو، کچھ لے دے کے معاملہ کر لو، ہمارے دربار کو، ہمارے اس عبادت گاہ کو ختم نہ کرو۔ عبد المطلب نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ بھائی میرے جانور چھوڑ دو، میں تو جانور لینے آیا ہوں۔ اس نے بڑی حیرت سے کہا کہ میں تمہارا گھر گرانے آیا ہوں، تمہاری عبادت گاہ گرانے آیا ہوں، تم ان چند جانوروں کی مجھ سے بات کر رہے ہو۔ تو عبد المطلب نے بڑا جملہ بولا، بڑا کمال کا جملہ بولا، بڑی الجھنیں دور ہو جاتی ہیں آدمی اگر اس کو سمجھ لے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو ان جانوروں کا مالک ہوں، اس کا مالک وہ بیٹھا ہے اوپر، میں اس کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کی حفاظت وہ خود کرے گا۔ ابھی کوئی نبوت وہاں موجود نہیں ہے، برس سے وہاں پہ کوئی اللہ کی ہدایت کی کرن نہیں پڑی،
مشرک ہیں، بت پرست ہیں، لیکن ان بت پرستوں کا ایمان ہم سے زیادہ ہے اس معاملے میں، معذرت کے ساتھ۔ انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کیسے ہوگی، اللہ کے گھر کی حفاظت کیسے ہوگی۔ ہم اپنا کاروبار چمکانے کے لیے ذرا سے کھڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے دین کو خطرہ ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا بڑا جملہ ہماری زبان سے، ہمارے قلم سے ادا کیسے ہو جاتا ہے کہ اللہ کے دین کو خطرہ ہے۔ اللہ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، قیامت تک کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ ہمیں ہے، مجھے اور آپ کو ہے، اور وہ خطرہ یہ ہے کہ اس دین سے ہماری وابستگی کمزور پڑے گی تو ہمارے بچاؤ کا سامان نہیں ہے۔ دنیا تو ویسے ہی ہمارے پاس نہیں ہے، دین بھی چلا جائے گا۔ اس کی بقا کی صرف ایک صورت ہے، دین سے وابستگی۔ عبد المطلب نے کہا کہ میرے جانور مجھے واپس کر دو۔ انہوں نے، وہ ان کی وجاہت سے اتنا خائف ہوا کہ اس نے واپس کر دیا۔ وہ لے کے واپس آ گئے، لیکن لے کے واپس آ کے اطمینان سے نہیں بیٹھے۔ اب تصور کیجئے، ایک بات تو یہی کہ یہ دین اللہ کا ہے یا گھر اللہ کا ہے، وہ خود حفاظت کرے گا۔ دوسری بات، آپ نے آنے کے بعد اپنے اونٹ لے کر قریش کو حکم دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھیل جائیں۔ بیت اللہ تو جو سب جانتے ہیں، اب تو جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو ویسے ہی جانتے ہیں، جو نہیں دیکھا تو اب تو سب ویڈیوز میں، تصویروں میں سب دیکھ چکے ہیں۔ وہ ابھی بھی ایک وادی ہے، آج بھی بارش کا پانی اندر ہی آتا ہے، اطراف میں آتا ہے، وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے کیونکہ چاروں طرف پہاڑ ہیں۔ آج جب کہ چھیل چھیل کے سارے وہ ہوٹل کھڑے کر دیے گئے، تب بھی بہرحال پھر بھی آبادی پہاڑوں پر ہی ہے چاروں طرف۔ تو آپ بیت اللہ نشیب میں ایک وادی میں، عبد المطلب نے کہا کہ سب اپنے اطراف میں پہاڑوں پہ چلے جائیں، یعنی بلندی پہ چلے جائیں، چوٹیوں پر جانے کے بعد پھیل جائیں۔ اس کے بعد عبد المطلب نے اب کوئی بت وت نہیں ہے، بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے، حلقہ پکڑ کے دعا میں مشغول ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ قریش کی دوسری جماعت بھی مشغول ہو گئی۔ اور جب دعا سے فارغ ہوئے تو ان کا یقین تھا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یہ بھی ایک یقین کی کیفیت تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک کام یہ بھی کیا قریش نے کہ انہوں نے 100 بکریوں کو گلے میں قلادے ڈال کے، وہ جوتے ووتے ڈالتے تھے، نشان لگاتے تھے، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور اللہ کے گھر کے لیے وقف ہیں، قربانی کے لیے ہیں، یہ قربان کیے جائیں گے۔ اور اس کا اشارہ ان کے ذہن میں، ان کے ذہنوں میں خیال یہ ہوتا تھا کہ یہ چونکہ اللہ کے ہیں، اس کو اگر کوئی نقصان پہنچائے گا تو اللہ ان سے بدلہ لے گا اور ان کو عذاب دے گا۔ اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا کہ یہ تو جری اور سرکش لوگ ہیں، یہ یقیناً نقصان پہنچائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ان کی گرفت آئے گی۔ بہرکیف صبح ہوتے ہی اگلے روز حملے کی تیاری کی اور محمود کو تیار کیا۔ محمود ہاتھی، سب سے بڑا ہاتھی۔ راستے میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ جن قبائل نے مداخلت کرنے کی یا ابرہہ کا لشکر روکنے کی کوشش کی تھی، ان میں سے کچھ کو انہوں نے مار دیا تھا، کچھ کو گرفتار کر لیا تھا۔ گرفتار شدہ لوگوں میں نفیل بن حبیب خشامی بھی تھے، سردار تھے۔ اب ان کو بھی دماغ دیکھیں کیسے انہوں نے بر وقت ایک بات سوچی، اور اللہ کی بھی شان ملاحظہ کیجیے، معجزے ہی معجزے ہیں۔ ادھر اس سے تیاری شروع کی، ہتھیار اس کو کھڑا کرنا شروع کیا محمود کو۔ وہ لہیم شہیم ہاتھی، ظاہر ہے کہ اس کو وقت لگے گا۔ ادھر یہ بھاگ کے گئے، پکڑے ہوئے تو تھے، تھوڑا سا ہاتھ چھڑایا ہوگا، کچھ موقع ملا ہوگا، اور اس کے کان میں جا کے کہنے لگے کہ محمود ہوشیار ہو جا، یہ اللہ کی حرمت والے شہر ہے، یہاں سے جہاں سے آیا وہیں چلا جا، یہ جگہ نہیں ہے تمہارے اینٹھنے کی یا کوئی غلط کام کرنے کی۔ اور یہ کہتے ہی بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ گئے، مطلب ان کی گرفت سے فرار ہو گئے۔ اور انہوں نے یہ جملہ کہا اور ہاتھی وہیں بیٹھ گیا، ہلا ہی نہیں۔ اٹھانا چاہا اس کو، آئینی، یہ ہاتھیوں کو سدھارنے والے لوہے کے گرز استعمال کرتے ہیں، اس سے اس کو مارا جاتا ہے، اس کو گرفت میں لیا جاتا ہے، وہ سرکشی کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ وہ مارے گئے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ جب اس کو یمن کی طرف چلاتے تھے چل پڑتا تھا، جب مکے کی طرف بیت اللہ کی طرف رخ کرتے تھے وہ بیٹھ جاتا تھا، اور بالآخر وہ نہیں چلا۔ اور جب اس سے بالکل بیزار ہو گئے تو پھر
اس کو چھوڑ دیا اس کے حال پہ، دوسرے ہاتھیوں کو تیار کیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے دوسرے ہاتھیوں کو تیار کر کے بیت اللہ کا رخ کرنے کی کوشش کی، اللہ کا عذاب آ گیا، ابابیل آ گئے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ ابابیل کوئی پرندہ تھا، ابابیل تو ابھی بھی موجود ہے، لیکن وہ ایسا پرندہ تھا جو اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا، قرآن نے اس کو ابابیل کہا۔ اور اس کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک منہ میں اور 2 پنجوں، پنجے 2 ہی ہوتے ہیں پرندے کے، ہر پنجے میں ایک کنکری اور ایک منہ میں، لیکن وہ چھوٹی سی کنکری تھی۔ اس کنکری کے بارے میں بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ وہ چنے کے دانے کے برابر تھی، لیکن وہ اتنی طاقتور تھی، اس میں ایسے کوئی تابکاری اثرات اللہ کی طرف سے تھے کہ جہاں پڑتی تھی وہیں سے وہ سب کچھ گلاتی ہوئی نیچے نکل جاتی تھی، جس جگہ پڑتی تھی بس وہ نیچے چلی جاتی تھی۔ وہ اس کیفیت میں اس اللہ تعالیٰ کی اس سنگ باری نے پورے لشکر کو تہس نہس کر دیا، لوگ بھاگ گئے، گرتے رہے، مرتے رہے، اطراف میں پڑتے رہے، ان کے اعضاء جھڑتے رہے۔ بعض لوگ بچائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، 1-2 افراد بچائے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے 55 دن کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے ہیں، پھر 40 سال کی عمر آپ کی ہوئی ہے تو بعثت ہوئی ہے، اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے صفہ کے بعد 2 بندوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا جو لنجے ہو گئے تھے، مطلب ان کے جسم کے اعضاء سلامت نہیں تھے اور وہ بھیک مانگ کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ کتنوں کو مار دیا اللہ نے، لیکن نشانی کے طور پہ زندہ رکھا ہے۔ یہ وہ ہے عبرت اور مقام عبرت جو قرآن کریم بار بار بیان کرتا ہے کہ ہم نے پرانی نشانیاں دیکھو ہم نے برباد کر دیں، عاد بھی موجود ہے، سمود بھی موجود ہے، اور جتنے ہمارے اطراف میں چیزیں موجود ہیں یہ اللہ کی سب نشانیاں ہیں۔ ہم تفریح کے طور پہ موہنجو دڑو جاتے ہیں، یہ بھی تو اللہ کی کوئی عذاب کی کیفیت ہوگی۔ 3 بار کہتے ہیں، یعنی آرکیالوجسٹ کہتے ہیں کہ 3 بار یہ اجڑا ہے اور آباد ہوا ہے، 3 بار ہوا ہے، 3 بار ہوا ہے، 5 بار ہوا ہے، 10 بار ہوا ہے، ایسے مطلب نہیں، لیکن بہرحال ایک چیز بار بار اجڑتی ہے، بار بار آباد ہوتی ہے، کوئی تو اللہ کی طرف سے اس میں بھی سبق ہوگا اور حکمت ہوگی۔ بہرکیف وہ لشکر پھر ظاہر ہے کہ تتر بتر ہو گیا، لوگ مرمرا گئے، واپس جانے لگے۔ ابرا بھی لشکر کے ساتھ بھاگا، لیکن وہ جب اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ گرتے پڑتے تھے، کوئی نالے میں گر رہا ہے، کوئی ندی میں گر رہا ہے، کوئی اطراف میں گر رہا ہے، کوئی کھائی میں گر رہا ہے، اور وہ خود بھی بھاگتا جا رہا ہے، لیکن کہتے یہ ہے کہ اس کے جسم میں آگ سی لگی ہوئی تھی، لوگ اس کو لاد کر لے کے جا رہے تھے اور اس کا جسم پور پور کر کے گر رہا تھا، لیکن بہرحال اس کو وہاں سے لے کر وہاں یمن کا دارالحکومت جو صنعاء ہے وہاں اس کو لے کر پہنچے۔ لیکن کہتے ہیں وہ لہیم شہیم آدمی جب وہاں صنعاء میں پہنچا ہے تو وہ ایک ایسا تھا جیسے کوئی چوزا ہو، اور اس کے بعد پھر اس کا دل پھٹا ہے اور وہ مر گیا، سارا اس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ 2 افراد حضرت عائشہ میں نے عرض کیا، حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ اصحاف النائلہ کے جو نامی بت جو وہاں رکھے ہوئے تھے صفا پہ، وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے بھیک مانگا کرتے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، کھایا ہوا بھوسا، یعنی بھوسا ویسے ہی کچھ جان نہیں رکھتا، اور وہ بھی مأکول ہو، کھا لیا جائے، کھانے کے بعد اس میں کیا بچے گا، اس کی تو لید میں بھی کوئی جان نہیں ہوگی۔ یہ کیفیت کر دی اللہ تعالیٰ کی کہ اس معجزے کے ذریعے ان کنکریوں نے جو سجیل سے تھی، یعنی وہ مٹی کی کنکریاں تھیں، ٹھیکر کی شکل کی تھی۔ بارکیف یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کوئی 50-55 دن بعد پیش آتا ہے، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوتی ہے، اور سب سے اہم چیز آپ کی ولادت ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد محترم آپ سے ولادت سے 2 ماہ پہلے رخصت ہو جاتے ہیں، اور آپ کی والدہ سے آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم
پیر کے روز دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ 50-55 دن کے بعد تشریف لائے، یہ عربوں کا کلچر تھا۔ عربوں کے ہاں باقاعدہ اس وقت کوئی کیلنڈر رائج نہیں تھا، کوئی تقویم نہیں تھی۔ وہ ایسے ہی تھا جیسے ہمارے یہاں پرانی بڑی بڑیاں حساب کیا کرتی تھی، فلاں کی کب شادی ہوئی کہ فلاں کے مرنے کے 15 دن کے بعد، اور فلاں کا کب وہ عقیقہ ہوا تو ہوگا وہ جب پیدا ہوا تھا اس کی شادی کے اتنے عرصے کے بعد۔ یہ حساب ہوتا تھا ان کا، اپنا گھریلو حساب ہوتا تھا، کوئی اور سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو ان کے یہاں بھی وہ لوکل حساب تھا، یعنی اب واقعہ فیل تو عربوں میں پیش آیا نا، ہندوستان والوں کو آپ کیسے سمجھائیں گے، ان کو تو واقعہ کا علم نہیں، لیکن وہ اپنا کیلنڈر اسی طرح چلاتے تھے، بڑے بڑے واقعات سے وہ اپنی چیزوں کو مینیج کیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کے لیے، آپ کی وفات، آپ کی ولادت، آپ کی بعثت، ان تمام تاریخوں کا اختلاف ہے، لیکن جو چیز متفق ہے، متفق علیہ ہے، وہ ہے آپ کا پیر کا دن۔ ولادت آپ کی پیر کے دن ہوئی ہے، وفات بھی آپ کے پیر کے دن ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دنیا میں تشریف لانے کے واقعات ہیں وہ بہت سارے تاریخ میں بیان ہوئے، ان میں بہت ساری معجزاتی کیفیت بھی بیان ہوئی ہے، اور ہمارے واعظین جب وہ بیان کرتے ہیں تو اس میں پھر اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن سیرت کے عام محتاط کتب میں، مستند کتب میں بہت زیادہ تفصیلات موجود نہیں ہیں، نہ یہ تفصیل ہے کہ وہ واقعات کیا پیش آئے، نہ یہ بات ہے کہ اس موقع پر کیا کیا معجزات کا مشاہدہ ہوا، کچھ نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بہرحال دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور دنیا میں اپنے امتیازی شان کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ آپ پہ اس پر کوئی گندگی نہیں تھی، ایک روایت کے مطابق آپ مختون تھے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی رونا دھونا نہیں کیا، آپ نے اپنی زندگی میں بچپن میں کوئی مطالبہ نہیں کیا، کبھی عام بچوں کی طرح آپ کو وہ مسائل پیش نہیں آئے جو والدین کے لیے تکلیف کا باعث ہوتے ہیں، ایسی کوئی کیفیت پیش نہیں آئی۔ اس کے برعکس آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کے وقت لوگوں نے جو کچھ محسوس کیا وہ بہرحال مختلف تھا۔ یہ آپ کی بہرحال آپ کا معجزہ ہے، آپ کی برکت ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد حضرت عبد المطلب نے جس خوشی کا اظہار کیا، بچے تو اور بھی پیدا ہو رہے تھے، آپ کی ماشاءاللہ اچھی اولاد تھی، سب کی اولاد موجود ہو رہی تھی، لیکن آپ نے اس وقت اہتمام کے ساتھ آپ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ منفرد شان کا ہوگا، یہ اللہ نے ان سے کہلوایا۔ اور پھر ایک قلبی وابستگی کی ایک بنیاد یہ بھی تھی کہ آپ کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو ظاہر ہے کہ ایک ایسے بچے سے ایک دادا کی وابستگی بالکل سمجھ میں آنے والی ہے جس کا والد نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وابستگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر سارے معاملات جو بچے کی پیدائش کے بعد پیش آنے تھے، یا جو عام روایت ہے ولادت کے بعد کی، وہ تمام کی ذمہ داری بھی انہی کی تھی، تو انہوں نے نام بھی رکھا، عقیقہ بھی کیا، وغیرہ وغیرہ۔ نام رکھنے میں انہوں نے نام ایک عجیب رکھا، یہ سوائے اس کے کہ یہ تکوین ہے، اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، سیرت کا ایک اعجاز ہے، اور کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، محمد کیوں رکھا آپ کا نام؟ لیکن یہاں ایک اور مبالغے کی طرف اشارہ ضروری ہے۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ محمد پہلی بار رکھا گیا، یہ درست نہیں ہے۔ محمد نام کے افراد اس سے پہلے موجود تھے، 4-5 نام تو تاریخ میں ویسے پورے اہتمام کے ساتھ ویسے ہی ذکر ہوتے ہیں۔ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے محمد آئے ان کا کوئی تذکرہ محفوظ نہیں ہو، نہ وہ نامی گرامی ہوئے، لیکن یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاص تھے تو خاص ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں۔ اور دوسری بات، نام کسی کا بھی رکھا جا سکتا ہے، آج بھی بڑا پسندیدہ نام ہے، رکھنا چاہیے محمد، اچھا نام، لیکن نام رکھنے سے تو کوئی پیغمبر تو نہیں بنے گا۔ پیغمبر تو کیا، پیغمبر کے اور پھر ذات رسالت میں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خوبیوں میں سے کوئی 1% بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے جو نام دیا گیا، آپ کو جو نام دیا گیا، دنیا میں پورے مذہبی اور غیر مذہبی لٹریچر کو دیکھ لیجئے، 2 نام ہیں جو اسم ہیں، جو مسمى پہ 100% صادق آتے ہیں، تیسرا نام نہیں ہے۔ اسم
مسمہ پہ صادقانہ، یعنی جو نام رکھا جا رہا ہے، جو مفہوم دیتا ہے، جو اس کے معنی ہے، وہ واقعی اس میں ثابت ہوں۔ محمد کے معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ تعریف جس کی جائے، یا دوسرا معنی ہے جو بہت زیادہ تعریف کرے۔ بہت زیادہ تعریف اللہ کی حضور کے سے بڑھ کر کوئی تعریف نہیں کر سکتا، یہ تو ایک بات ہو، لیکن یہ سمجھنے کا ہے بہت زیادہ جس کی تعریف کی جائے۔ جب سے آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ سے پہلے ہی اس سے مختلف مذہبی کتب میں آپ کی علامتیں موجود تھیں، وہ اپنی جگہ، جب سے آپ تشریف لائے ہیں آپ کا ذکر انسانیت کی روایت بن گیا ہے، مسلمانوں کی نہیں، مسلمانوں کی نہیں۔ مسلمان آپ ایسا تو تسلیم کا پہ درود نہیں پیش کرے گا، درود تو نام سے ہوگا نا، آپ کی گواہی نہیں دے گا، نہ نماز ہوگی، نہ اذان ہوگی، نہ وضو ہوگی، نہ نماز، کوئی چیز بھی نہیں ہو رہی۔ تو مسلمان کے لیے تو آپ کی حیثیت اہمیت اپنی جگہ، لیکن تصور کیجئے کہ عالم انسانیت کا بنیادی وظیفہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دنیا میں تشریف آوری کے بعد آپ کا ذکر ہے، چاہے وہ اثباتاً ہو یا نفیاً ہو۔ اثباتاً بھی بہت ہے۔ ایک مستشرق کا ایک جملہ بہت ہمارے یہاں کتابوں میں نقل ہوتا ہے بار بار، اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ محمد کے سیرت نگاروں کا ایک طویل سلسلہ ہے، بہت لوگ ہیں جو سیرت بیان کر رہے ہیں، لیکن اس صف میں نام پانا اعزاز ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت میں کیڑے نکالنے کی کوشش کی ہے، مخالفت کی باتیں کی ہیں، اس کے باوجود اس کے قلم سے یہ جملے نکلے، یہ اس نے، میں کہتا ہوں کہ یہ اس نے اپنے شعوری طور پہ نہیں لکھے، اللہ نے اس کے قلم سے یہ جملے نکلوا دیے۔ لیکن ان کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں، دنیا میں لٹریچر آج شمار کرنا یا اس کو کیٹیگرائز کرنا یا اس کا اشاریہ بنانا یا اس کی فہرست سازی کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ ڈیٹا موجود ہے، مسلسل چلتا آ رہا ہے۔ دیکھ لیجیے حضرت عیسیٰ پہ کتنی کتابیں ہیں، حضرت موسیٰ پہ کتنی کتابیں ہیں، فرعون پہ کتنی کتابیں ہیں، بقرات پہ اور سقراط پہ کتنی کتابیں ہیں، یا اس کے بعد بادشاہتیں دیکھ لیں، حکمران دیکھ لیں، امیر دیکھ لیں، وزیر دیکھ لیں، سفیر دیکھ لیں، شاعر دیکھ لیں، ادیب دیکھ لیں، کوئی ایک شخص نہیں، سب کا لٹریچر، سب کی بایوگرافی کی فہرستیں اکٹھی کر لیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کے مقابلے میں وہ ایک چھوٹا سا ڈھیر ہوگا۔ صرف اردو میں، اور آپ جانتے ہیں اردو کی پوری مدت، پوری زندگی 200 برس سے زیادہ نہیں ہے۔ 1700 کچھ میں پہلی کتاب، باقاعدہ کتاب لکھی گئی ہے۔ سیرت پہ پہلی کتاب 1800 کچھ میں لکھی گئی ہے، 1850 کے آس پاس۔ تو 1850 سے تو ابھی 200 سال بھی نہیں ہوئے۔ اس میں جو موجود کتب ہیں، جن کا ڈیٹا محفوظ ہے، کتنی کتابیں ہوتی ہیں کسی محلے میں لکھی گئی، کسی گھر میں لکھی گئی، کسی علاقے میں لکھی گئی۔ ظاہر ہے کہ کمیونیکیشن تو آج بھی ہمارے لیے مسائل ہے نا، نیٹ کی اس دنیا میں بھی ہمیں واقف نہیں ہے کہ انڈیا میں کیا کام ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں کیا کام ہو رہا ہے۔ اس کیفیت میں جو ڈیٹا موجود ہے وہ بھی 10,000 کتب سے زیادہ ہے، صرف اردو میں۔ 10,000 تو میں وہ کہہ رہا ہوں جس کا تقریباً کم و بیش ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک جامع اردو کتابیات پہ ہمارے یہاں ایک عرصے سے کام چل رہا ہے، تو اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ باقی دنیا میں کیا کچھ ہوگا، فارسی میں کتنا ہے، عربی میں کتنا ہے، ترکی زبان میں کتنا لکھا گیا ہے، بنگلہ میں کتنا لکھا گیا ہوگا، یہ تو مسلمانوں کی زبانوں کی بات کر رہا ہوں۔ پھر دنیا میں جرمن میں، اٹالین میں، فرنچ میں، انگلش میں، اور پھر دنیا کی زبانیں۔ ہماری اس چھوٹی سی لائبریری میں 50 زبانوں میں سیرت کی کتابیں ہیں اس وقت، 50 زبانوں میں۔ مجھے نام بھی نہیں آتا تھا، نام زبان سے ادائیگی نہیں ہوتی ہم سے، وہ ایسی زبانیں ہیں، کہیں چھوٹے چھوٹے کتابچے بھی ہیں۔
یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نام جو اپنے مسمى پہ صادق ہے، یعنی آپ وہ ہیں جن کی بار بار تعریف کی جائے۔ 1400 برس ہو گئے، انسانیت آگے جا رہی ہے۔ کسی نے 15 برس پہلے دیکھا تھا؟ سوشل میڈیا ہے، سب استعمال کرتے ہیں، سیرت کے اتنے پروگرام ہوتے ہوں گے، اتنے کانفرنسیں ہوتی ہوں گی۔ گزشتہ ایک ہفتے میں پاکستان کی 10 سے زائد بڑی یونیورسٹیز میں پروگرام ہوئے ہیں سیرت کے، صرف ایک ہفتے 5-6 دن کے اندر۔ مختلف لوگ ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، موقع مل رہے ہیں۔ ابھی آگے دیکھیے گا کہ مسلسل کتنے پروگرام ہوتے ہیں، اور آج کے بعد مسلسل کتنے علاقوں میں دیکھیں کہ کوئی ہفتے وار، کوئی 15 دن، کوئی 20 دن، کوئی 25 دن، کوئی صرف اتوار کو، کوئی ہفتہ اتوار کو، کوئی کتنی کلاسیں ہو رہی ہیں، مسلسل ہو رہی ہیں۔ یہ تو تحریر ہے ہی نہیں نا، یہ تو تقریر ہے۔ تو محمد کا معنی تو تعریف کیا گیا، تعریف کے لیے لکھنا تو شرط ہی نہیں ہے۔ کتنا بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر نعت کی صورت میں کتنا بیان ہوا ہے، قصائد کی صورت میں کتنا بیان ہوا ہے، وہ تو میں سیرت میں شمار ہی نہیں کر رہا، کیونکہ نعت تو ایک الگ صنف کے طور پر موجود ہے، قصائد الگ صنف کے طور پر موجود ہیں۔ 2 لفظ ہیں، دونوں اسلام کی دین ہیں، جو اپنے مسمى پہ پوری طرح صادق آتے ہیں۔ بار بار پڑھے جانے تعریف کی جانے والی ذات آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا آپ کے توسط سے انسانیت کو ملنے والا ایک آپ کا معجزہ قرآن پاک۔ قرآن بھی ایسی تلاوت کو کہتے ہیں، ایسی کتاب کو کہتے ہیں جو بار بار پڑھی جائے۔ دنیا کے کسی خطے میں ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو رہی ہو، پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ آپ اس کا دنیا کا جغرافیائی ٹائم ٹیبل سامنے رکھ لیں، کہیں مغرب ہو رہی ہے، کہیں عشاء ہو رہی ہے، کہیں فجر ہو رہی ہے، کہیں ظہر ہو رہی ہے، ہر نماز میں تلاوت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو درس و تدریس ہو رہی ہے، حفظ کرنے والے، ناظرہ پڑھنے والے، ایسے ہی گھروں میں تلاوت کرنے والے، برکت کے لیے، کسی کی وفات پہ، کسی کی بیماری پہ، اپنے معمول کے مطابق کتنی تلاوتیں ہو رہی ہیں۔ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت پوری دنیا میں، مختلف لیئرز ہیں جو چلتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ 2 لفظ ہیں، اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ جس کا نام چاہے، جو چاہے اپنے آپ کو غالب لکھ لے، جو چاہے اپنے آپ کو میر رکھ لے، جو چاہے اپنے آپ کو بقرات کہہ لے، سقراط کہہ لے، لیکن نام مسمى پہ اگر صادق آیا ہے پوری کائنات میں تو ایک لفظ محمد ہے، جو عبد المطلب کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ دوسرا قرآن پاک ہے جو جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ بہرحال عبد المطلب نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا ہے، نام رکھا ہے۔ نام جب پوچھا گیا آپ سے تو انہوں نے کہا کہ یہ نام محمد ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نام آپ الگ سے کیوں رکھا ہے؟ یہ سوال ہوا ہے ان سے، یہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ تمام اہل زمین اور اہل آسمان اس نومولود کی تعریف اور توصیف کریں گے۔ عبد المطلب نے اس وقت کہا تھا۔ 7 نام آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے ایسے ذکر کیے جاتے ہیں تاریخ میں جن کے نام محمد تھے، لیکن وہ صرف نام موجود ہیں، وہ شخصیت تاریخ میں محفوظ نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوری شخصیت محفوظ ہے۔ یہ عنوان اس کو ہم عام طور پہ بیان کرتے ہیں اعجاز سیرت کے عنوان سے، لیکن وہ ایک تفصیلی بحث ہے، کبھی موقع ہوا پھر الگ سے کریں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی ولادت سے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ ابھی دنیا میں تشریف لائیں، لیکن آپ کے لیے عبد المطلب کہہ رہے ہیں کہ یہ نمایاں ہوں گے، تعریف اور توصیف کے، مدح کے، ستائش کے مستحق ہوں گے، لوگ ان کی تعریف کریں گے۔ عبد المطلب نے بھی اس کی بات کی، اور ابو طالب نے بھی اپنے قصیدے میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ وہ ذات ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک ہے، وہ محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ عربوں کی ایک روایت اور بھی تھی، وہ تھی کہ ولادت کے بعد کچھ عرصے بعد ان کو رضاعت کے لیے بھیجا جاتا تھا اور کوشش کی جاتی تھی کہ دیہاتی زندگی سے ان کو منسلک کیا جائے۔ دیہات کی فضا بھی صاف ہوتی ہے، زبان بھی صاف ہوتی ہے، خوراک بھی صاف ہوتی ہے، تو وہ بچپن کی اٹھان کے لیے، صحت کے لیے زیادہ مفید ہوتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس مقصد کے لیے بھیجا گیا، اور بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتخاب ہوا۔ بنو سعد یہ طائف کا علاقہ ہے۔ طائف کا علاقہ آج بھی سرسبزی اور شادابی میں ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہاں کے پھل آج بھی متعارف ہیں اور وہ بڑے اہتمام سے پیش کیے جاتے ہیں۔ بنو سعد کی ایک خوبی زبان دانی الگ سے بھی موجود تھی۔ ایک تو ہر قبیلے کی ظاہر ہے کہ الگ قبیلہ ہے، اپنے دنیا سے شہر سے کٹا ہوا ہے، تو اس کی زبان صاف ہوگی۔ صاف ہونے کے لیے جو بنیادی شرط ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ باہر کے خارجی اثرات سے کتنا محفوظ ہے۔ میر تقی میر کے متعلق معروف ہے نا کہ وہ جب ٹانگے پہ بیٹھتے تھے تو کوچبان سے سلام دعا نہیں کرتے تھے، چپ رہتے تھے، کان بھی بند زبان بھی بند، کہتے تھے اس کی گنواری بولی میرے کانوں میں پڑے گی تو میری زبان متاثر ہوگی۔ خب تھا، لیکن یہ اس سے ایک نفسیات کا اصول تو معلوم ہوتا ہے نا کہ زبان کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے ماحول میں ایسی تبدیلیاں برداشت نہ کرے جو زبان پر اثر انداز ہو سکیں۔ تو دیہات میں بھیجنے کا یہ اصول تھا۔ لیکن اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سعد کے حوالے سے الگ سے بھی یہ بات بیان کی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پوچھا، آپ کے ساتھی ہیں، بچپن سے ساتھ ہیں، ہم عمر بھی ہیں، 2 سال چھوٹے ہیں آپ سے صرف۔ انہوں نے کہا کہ آپ جس زبان میں بات کرتے ہیں ہم تو سوچتے رہ جاتے ہیں، مختلف قبائل مختلف زبانیں لے کے آتے ہیں، آپ ان سے ان کی زبان میں ان کے لہجے میں بات کرنے لگتے ہیں، یہ خوبی آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میرے زبان کے بارے میں تمہیں کیا اشکال ہو سکتا ہے، میں نے بنو سعد میں پرورش پائی ہے، قریش تو میں ہوں ہی، قریش کی زبان تو سب جانتے ہیں، لیکن میں نے بنو سعد میں پرورش پائی ہے۔ تو بنو سعد کا زبان دانی کے حوالے سے بھی ایک مقام تھا، وہاں ان کا انتخاب ہوا، آپ نے وہاں پہ وقت گزارا اور بچپن کا بڑا حصہ وہاں پہ گزرا ہے، اور وہیں بچپن میں آپ کا شق صدر بھی ہوا ہے۔ آپ کی رضائی بہن اور بھائی گھبرائے ہوئے آئے کہ کچھ لوگ آئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں۔ وہ آئے تو پتہ چلا کہ انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ ہوا تھا، وہ وہی یہ تھا کہ فرشتے آئے ہیں اور آپ کا سینہ مبارک کھولا ہے اور آپ کے دل کو دھویا ہے اور اس کے بعد اس کو واپس کر دیا۔ شق صدر کے حوالے سے کئی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ شق صدر آپ کا ہجرت کے موقع پر ہوا، ایک روایت ہے معراج کے موقع پر ہوا ہے، ایک روایت اور جوانی کے موقع کی بھی آتی ہے۔ لیکن جو سیرت نگاروں کے جدید العہد سیرت نگار ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک بار پیش آیا تھا، اور ان کی بات اس لیے اصولی طور پر درست معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک مقصد کے لیے ایک سے زائد بار کوئی کام کیا جائے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، فرشتے کر رہے ہیں۔ ہمارے آپریشن تھوڑی ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے اور ناکام ہو گئے اور کچھ رہ گئی، کوئی کمی رہ گئی، کوئی زیادتی رہ گئی۔ جب ایک بار ایک چیز صاف کر دی گئی تو وہ صاف ہو گئی، ایک بار اگر ایک چیز درست کر دی گئی تو وہ درست ہو گئی۔ یہ اصل میں درست اور صحیح کرنے کی بات بھی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، نبی تو فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے اللہ کی حفاظت میں، لیکن بشری خوبیاں اور بشری تقاضے ہر انسان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان میں کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں جس سے عفت اور عصمت کی صورتحال متاثر ہو سکتی ہے۔ معصوم کوئی بھی نہیں ہے انبیاء کے علاوہ، اس کا مفہوم ہی یہی ہے۔ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ پھر کوئی نیک نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ پھر کوئی سب اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ گار ہیں، بلکہ اس کا مفہوم یہ کہ وہ گناہ کر سکتے ہیں، گناہ کی صلاحیت ان میں موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ شریعت وابستہ ہے، چونکہ قرآن کریم نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے یہ کہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات کہتے ہی نہیں ہیں، آپ کے دل کی کوئی بات نہیں ہوتی جس کا تعلق شریعت سے نہ ہو، جو کچھ کہا جا رہا ہے وہی شریعت ہے، وہی دل ہے، وہی آپ کا لب مبارک ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک موقع پر صحابہ نے کہا کہ آپ ہر کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی میں ہوں گے، کبھی آپ غصے میں ہوں گے، کبھی آپ کی طبیعت پہ اثر ہوگا، تو ہم آپ کی ہر بات تو نقل نہ کیا کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، میری زبان سے حق نکلے گا، حق کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔ یہ کیفیت تھی، اس کیفیت کے لیے جو فزیکل تبدیلی کی یا ترمیم کی ضرورت تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کیا، یہ ایک بار ہوا ہے اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا۔ بہرکیف اسی بچپن کے مدت میں رضاعت کے دوران یہ کام بھی ہوا۔ رضاعت کے دوران جو واقعات آپ کے معلوم ملتے ہیں ان میں ایک چیز، آپ کا عام بچوں سے الگ رہنا اور ان کے عام بچپن کی کیفیات سے الگ رہنا ہے۔ بچپن کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آدمی بس ضد کرتا ہے، مطالبے کرتا ہے، کچھ کھانے پینے کے لیے تقاضے کرتا ہے، نہیں،
حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب آپ کو دے دیا جاتا تھا کھا لیتے، جو دے دیا جاتا تھا وہ اہتمام سے کھا لیتے تھے اور مطالبہ نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ ایک بار کچھ وقت مدت گزرنے کے بعد پھر واپس آئیں، آپ نے وہاں پہ ان کی والدہ کو دینے کی کا ارادہ کیا، لیکن وہاں اس وقت وبا وغیرہ پھیلی ہوئی تھی تو انہوں نے پھر واپس ان کو حضرت حلیمہ آپ کو پھر واپس لے گئی۔ یہاں ایک اور چیز ہمارے لیے قابل غور ہے، قابل توجہ ہے۔ حضرت حلیمہ کا نام ہے حلیمہ سعدیہ۔ حلیمہ، حلم، تحمل، بردباری، سعدیہ، سعادت، بنو سعد، سعادت۔ آپ کی والدہ آمنہ، امن، حضرت آمنہ کا قبیلہ بنو زہرہ، کلیاں، پھول، خوشبو، یہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ وہاں قبائل کیا ہیں؟ بنو ضب ہیں، بنو زمرہ ہیں، بنو فلاں ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ کا ددھیال ہے، آپ کا ننہال ہے، حتیٰ کہ آپ کی رضاعت ہے، سب آپ کے والد عبداللہ، آپ کے والد کی طرف سے جو آپ کو باندی ملی ام ایمن برکہ، ام ایمن کنیت ہے، نام برکت ہے، برکت سب جانتے ہیں، ام ایمن، ایمن امن، ایمان، سوائے اس کے کہ اس کو ہم کہیں کہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے سے اہتمام ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کے خاندان کے ایک ایک فرد کو، اس کے نام کو، اس کے قبیلے کو، ایک ایک چیز کو مینیج کیا جا رہا ہے اہتمام کے ساتھ۔ نام کون رکھ رہا ہے؟ حضور نے تو نہیں رکھا نا حضرت حلیمہ کا نام، اپنی والدہ کا نام۔ ان کے لیے قبیلہ منتخب آپ تو نہیں کر سکتے، آپ تو دنیا میں بعد میں آ رہے ہیں۔ اللہ کی تکوین ہے، اللہ کا حکم ہے جو مسلسل چلا آ رہا ہے، اور ایک ایک چیز کی حفاظت سے ترتیب کے ساتھ ایک ایک چیز اپنے نظام کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو آپ کی والدہ نے مدینہ منورہ کا قصد کیا۔ ان کا وہاں پہ بنو نجار میں ننہال تھا، وہاں سے واپسی پر مقام ابوا میں ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے اور ام ایمن آپ کے ساتھ تھیں، وہ پھر واپس لے کر آئیں اور پھر عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ عبد المطلب پہلے سے سرپرستی کر رہے تھے، والدہ کے انتقال کے بعد باقاعدہ انہوں نے سرپرستی کی، اور ان کی کیفیت یہ تھی، جناب عبد المطلب کا آپ سے تعلق یہ تھا کہ آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ عبد المطلب کے لیے ایک الگ نشست بچھائی جاتی تھی، اس پہ کوئی ان کے خاندان کا فرد، ان کے بیٹے نہیں بیٹھ سکتے تھے، عبد المطلب آپ کو لے کے بیٹھتے تھے، یا آپ خود بھی بیٹھ جاتے تھے تو کوئی ہٹاتا تھا تو کہتے تھے کہ اس کو نہ مت ہٹاؤ، اس کی بڑی بلند شان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ عبد المطلب کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے بھی ہدایات ملتی یا کچھ خواب میں ان کی ایسی رہنمائی ہوتی تھی جو ان کے لیے، جو ان کی ذمہ داری تھی اس میں ان کی مددگار ہوتی تھی، اور وہ جو عملی زندگی میں ہدایات دیتے تھے، لوگوں کو تلقین کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، ان میں بھی وہ نیکی کے معاملات تھے، بدکاری سے بچنے کی، چوری چکاری سے بچنے کی تلقین کرتے تھے۔ خود بھی بڑے پاک باز آدمی تھے اور لوگوں کو بھی یہ تلقین کرتے تھے کہ وہ اس پاک بازی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ عبد المطلب کے انتقال کے بعد پھر ان کے بیٹے ابو طالب نے آپ کی کفالت کی، اور دوسری روایت میں آپ کے چچا زبیر کا بھی ذکر ملتا ہے۔ زبیر بھی ابو طالب کے بھائی ہیں، لیکن وہ ابو طالب کی زندگی میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ انہوں نے پہلے کچھ عرصے کفالت کی ہو، یا یہ کہ آپ کی نگہبانی کی ہو، اور اس کے بعد پھر عبد المطلب نے کی ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابتدا ہی میں بالکل نوجوانی سے بھی پہلے تجارتی سفر کے سلسلے میں شامل ہونا شروع کر دیا تھا۔ پہلا سفر آپ کا 10-12 برس کی عمر میں ہوا ہے شام کا، اور اسی میں بحیرہ راہب سے ملاقات کا واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ بڑا اہم واقعہ ہے، بہت تفصیل کے ساتھ لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن اس واقعے پہ تھوڑا سا تحقیق کی ضرورت ہے۔ میں پھر عرض کروں گا کہ جدید العہد محققین کی نظر میں یہ واقعہ درست نہیں ہے یا مشکوک ہے۔
وہ 2-3 باتیں اس کی مثال کے طور پر عرض کرتے تھے. پہلے واقعہ صرف اتنا عرض کر دیں کہ ابو طالب کے ساتھ آپ تشریف لے گئے ہیں. جناب ابو طالب کے ساتھ ایک مقام پر پہنچے ہیں تو وہاں پہ کوئی پڑاؤ ڈالا ہے تو کوئی ڈھونڈتا ہوا آپ کو آیا ہے. وہ راہب تھا, اس کا نام بحیرہ تھا. اس نے کہا کہ بھائی کون آیا ہے؟ فلاں آیا ہے. بتایا گیا یہ. اس نے پہچان لیا قرائن سے. راہب تھا. راہب کا مطلب عیسائی, یہودی. اس نے کہا ان کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابو طالب ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ اس کو فوراً واپس کر دو, یہودی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, مار دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب ظاہر کہ اس میں تشویش کی بات تھی, وہ پریشان ہوئے اور انہوں نے اس وقت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال کے ذریعے آپ کو روانہ کر دیا. یہ روایت ترمذی میں بھی آتی ہے. اس پہ بہت سارے اشکالات ہیں. سب سے پہلے اشکال تو یہی ہے کہ ابو بکر صدیق آپ سے 2 سال چھوٹے ہیں, تو اگر آپ 12 سال کے ہیں تو 12 سال کے بچے کو 10 سال کے بچے کے ساتھ تو رخصت نہیں کیا جائے گا. اور حضرت بلال پیدا ہی نہیں ہوئے اس وقت, وہاں موجود ہی نہیں. حضرت بلال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ تو کسی اور کی غلامی میں ہے نا. جب ان پہ تشدد کیا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک ضعفاء کی جانب اشارہ کیا ہے ابو بکر صدیق کو, اور انہوں نے آپ کے اشارے سے خرید کے ان کو آزاد کیا ہے. تو ان کا تعلق تو بعد میں ہوا ہے. بارکیف دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ 12 سال کی 14 سال کی عمر میں پہچان لیا, پہچانا جا سکتا ہے, علامتیں آپ کی موجود تھی, کوئی اہم بات نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن 12 سال کی عمر میں پہچان لیا, 25 سال کی عمر میں کیوں نہیں پہچانا؟ 12 سال کے بعد آپ کا سفر تو نہیں رکا. ایک تو اصولی بات یہ ہے کہ اگر 12-13 سال کی عمر میں آپ کو پہچانا گیا تھا تو اس کے بعد تو آپ کا اس طرف جانے کا رخ کرنے کا کوئی صورت ہی نہ ہوتی. ابو طالب تو موجود ہے نا, آپ کو وہ پھر دوبارہ کیسے جانے دیتے؟ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی. اور ابو طالب ہوں, عبد المطلب ہوں, حضرت زبیر ہوں, دوسرا خاندان ہو, نبوت تک تو, نبوت کے اعلان تک تو وہ سب آپ کے شہداء ہیں. سب آپ کا خیال رکھتے ہیں, سب آپ کے جانثار ہیں. تو اس کے بعد آپ کا بار بار سفر کرنا سمجھ میں نہیں آتا, حتیٰ کہ آپ کا تو پورا سلسلہ تجارت کا اسی راستے سے, شام کا راستہ ہے, اور بنیادی عرب کی گزرگاہ شام تھی. جو آگے چل کے انشاءاللہ کل یا پرسوں ذکر ہوگا بدر کا, کل ہوگا انشاءاللہ. تو وہ بدر کہاں ہے؟ بدر جاتے ہوئے کیسے آیا ہے؟ بدر جاتے ہوئے کیوں آ رہے ہیں یہ لوگ؟ اس لیے کہ بدر سے مدینے جاتے ہیں, مدینے سے شام جاتے ہیں, وہ راستہ ہے. شام جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے. تو بہرکیف یہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہاں پہ راہب نے ایسا کہا اور آپ کو واپس کیا گیا. تو یہ واقعہ عام طور پر درست نہیں سمجھا جاتا, اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہرکیف اپنی زندگی کا آغاز تجارت سے کیا ہے, اور تجارت میں ہی اپنا وہ مقام پیدا کیا ہے جس میں آپ کو عربوں نے صادق اور امین کا لقب عطا کیا. صادق اور امین کا لقب بھی آپ کو انتہائی جوانی میں عطا ہوا ہے. 23 سال 22 سال 24 سال کی عمر میں آپ کو یہ لقب مل چکا ہے. تجارت دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ذریعہ آمدن ہے. لوگ بہت اہتمام سے, یعنی صنعت میں زیادہ کم جاتے ہیں. زراعت کے بہت مخصوص حصے ہیں. دنیا بھر میں جو کامن ہے وہ تجارت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کو سب سے زیادہ صاف ستھری اور برکت والی آمدنی قرار دیا. آپ نے تاجر کے لیے سچا اور امین ہونے کی شرط کے ساتھ انتہائی بڑا مقام عطا کیا ہے کہ وہ تو صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا, اس کا قیامت میں اس کو اٹھایا جائے گا. اتنے اعزازات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تاجروں کا مقام بیان کیا. لیکن دنیا میں سب سے زیادہ جس میدان میں شک, تردد اور لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, فراڈ کی گنجائش ہے, وہ بھی صرف تجارت ہے. جتنا زیادہ دھوکہ ہے وہ بھی تجارت میں سب سے زیادہ.
جتنے زیادہ انسان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے خریدتے ہوئے بھی بیچتے ہوئے بھی، وہ بھی تجارت ہے۔ تو اتنی احتیاطوں کے کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شباب کے عالم میں، عین جوانی کے عالم میں، آپ نے صادق اور امین کا لقب اس سے حاصل کیا ہے، اس کمیونٹی سے حاصل کیا ہے جس کے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی صادق و امین نہیں ہے۔ کسی کو یہ لقب نہیں دیا گیا۔ یہ نہیں، یہ کوئی تمغہ نہیں تھا کہ سال میں 2-4 آدمیوں کو مل ہی جاتا ہے، کسی کو نہیں کہا گیا۔ اور یہی وہ بنیاد بنایا جو حضرت عائشہ صدیقہ سے آپ کے نکاح کی بنیاد تھی۔ یہ ہے وہ تجارت جس میں آپ کو یہ مقام ملا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر 2 واقعات اور اہم ہیں، ایک اس تجارت والے صادق اور امین والے آپ کے لقب سے پہلے کا معلوم ہوتا ہے اور ایک اس کے بعد کا ہے۔ ایک ہے بالکل ابتدا کا، حلف الفضول کا واقعہ۔ تاریخ میں 2 واقعات ملتے ہیں، حلف الفضول اور حلف المطیبین۔ ابن حبیب بغدادی وغیرہ نے اس کو بڑا تفصیل سے ذکر کیا، کتاب المحبر اور المنمق فی اخبار قریش میں بھی، یہ دوسری جگہوں پہ بھی۔ یہ الگ الگ واقعے ہیں، زیادہ خیال یہ کہ ایک ہی واقعہ ہے، اور کچھ غور و فکر کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ پہلے ایک واقعہ ہوا تھا مطیبین کا، اسی واقعے کے تسلسل میں دوبارہ حلف الفضول ہوا ہے، یعنی اس کی جدید شکل تھی۔ اس کا سبب عربوں کی خوخاری یا جنگجوئی بنتی ہے۔ عرب بنیادی طور پر لڑنے والے قوم ہیں، اور اس قدر لڑنے بھڑنے والے قوم ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ ان کا خیال تھا، مطلب ان کی ہیبٹ تھی، ان کا شوق تھا، ان کا مشغلہ تھا لڑنا۔ عرب کا ایک شاعر یہ کہتا ہے کہ ہمیں لڑنے کا اتنا ذوق ہے کہ اگر ہمیں کوئی لڑنے کے لیے دشمن نہ ملے تو اپنے بھائیوں پہ 6-7 بھائیوں پہ غارت ڈال دیتے، وہ لڑنا ہے۔ اس جنگجوئی کے عالم میں زندگی متاثر ہو گئی، اور ایسا ہو گیا کہ ان کے لیے ہر چیز معطل ہو کر رہ گئی۔ اس کیفیت میں کچھ لوگوں نے اکٹھے ہو کر ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کی بنیاد انہوں نے وہ پرانا معاہدہ بنایا۔ وہ جو پرانا معاہدہ تھا اس میں جتنے لوگ شریک تھے ان کے سب کے نام میں فضل آتا تھا، فضل، فضال، فضیل، اس طرح کے نام تھے۔ تو ان کی جمع اختیار کی گئی فضول کہہ کے۔ وہ فضول اردو والا نہیں ہے، فالتو کے معنی میں۔ فضول سے مراد یہاں ہے وہ لوگ جن کے نام میں لفظ فضل موجود ہے۔ حلف معاہدے کو کہتے ہیں، تو حلف الفضول کا معاہدہ ہوا ایسا معاہدہ جو ماضی میں کچھ ایسے افراد نے کیا تھا جن کے نام میں فضل آتا ہے، حلف الفضول۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس میں موقع ملا، اور اس میں آپ نے نہ صرف یہ کہ شرکت کی ہے بلکہ مدنی عہد میں ہے، مدینہ منورہ جانے کے بعد، ہیڈ آف دی اسٹیٹ بننے کے بعد، ریاست قائم کرنے کے بعد، پیغمبرانہ حیثیت بھی موجود، طاقت بھی موجود، وجاہت بھی موجود، ریاست بھی موجود، آپ نے کہا کہ اگر آج بھی کوئی اس مقصد کے لیے مجھے بلائے گا تو میں جاؤں گا۔ یہ معاہدہ ہے آپ کی نوجوانی کا، 30، 35، 34 سال عمر ہے آپ کی، لیکن اس سے پہلے 10-12 سال کی عمر میں ایک اور واقعہ ہوتا ہے، وہ ہے حرب فجار۔ حرب لڑائی کو کہتے ہیں، حروب جمع ہے اس کی۔ فجار فسق و فجور اردو میں استعمال ہوتا ہے، گناہ۔ عربوں کے ہاں 4 مہینے محترم سمجھے جاتے تھے، رجب، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ ان میں وہ لڑتے نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چونکہ تجارت پیشہ تھے، جیسے میں نے عرض کیا، عربوں میں مکے میں فصل تو ہوتی نہیں تھی، غیر ذی زرع، وادی و غیر ذی زرع ہے، تو تجارت سے کیسے کام ہوگا؟ تجارت کے لیے تو گھر سے نکلنا پڑتا ہے، باہر جانا پڑتا ہے، آنا تجارتی قافلے کیسے چلیں گے جب ہر جگہ لوٹ مار ہو، لڑائی ہو؟ تو امن چاہیے، راستوں کو محفوظ کرنا ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی یہ 4 مہینے میں نہیں لڑیں گے، کم از کم کچھ تو سال میں 4 مہینے تو کمائیں، 8 مہینے کافی ہیں لڑنے کے۔ ان مہینوں میں جن کو انہوں نے مقدس قرار دیا تھا، لڑائی ہو گئی، اور لڑائی ہوئی اور بہت لمبی چلی۔
تو چونکہ وہ ایک ان کے طے شدہ اصول کے خلاف لڑائی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اس لڑائی کو گناہ کی لڑائی قرار دیا، حرب فجار۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بالکل نوجوانی کے عمل میں، بچپن ہے، لڑکپن سمجھ لیجئے، اس کیفیت میں لڑائی ہوئی ہے، قبائلی لڑائی ہے، قبائل میں ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے منسلک ہے، ہر قبیلے کے کچھ قبائل سے دوستی ہے، کچھ سے لڑائی ہے، جن سے دوستی ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، جن سے لڑائی ہے ان سے لڑنا ہے۔ اس کیفیت میں آپ ظاہر ہے کہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنے چچا وغیرہ کے ساتھ، چچا لڑائی میں شریک ہوئے، آپ بھی شریک ہوئے، لیکن آپ نے لڑائی کی نہیں۔ تو ایک جانب تو دیکھیے آپ نکلے ہیں، چچا کا ساتھ نہیں چھوڑا، دوسری جانب احتیاط کی، دیکھیے کہ آپ نے لڑائی میں شرکت نہیں کی، جب لڑنے کا موقع تھا آپ دستکش رہے، پیچھے رہے، آگے نہیں بڑھے، اور جب صلح کا موقع تھا، معاہدہ حلف الفضول کا موقع تھا، تو آپ آگے بڑھے ہیں۔ اور میں نے جیسا عرض کیا کہ بعد میں بھی اس کو یاد کر کے اچھے لفظوں کا ذکر کیا، اچھے لفظوں میں ذکر کیا، اور کہا کہ اگر یہ آئندہ بھی موقع ملے گا تو میں اس میں شرکت کروں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں ایک جانب ایک لڑائی ہے تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ایک جانب صلح ہے تو آپ آگے بڑھ کے اس کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ ابھی نبوت سے پہلے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمیں یہ تلقین کر رہے ہیں کہ لڑنا الگ ہے، صلح الگ ہے۔ کوشش کرو کہ موقع صلح کا آئے تو آگے بڑھو، لڑائی کا موقع آئے تو پیچھے ہٹ کے اپنے دامن کو اس آگ سے بچا لو۔ اور پھر اس کے درمیان تجارت کے ذریعے آپ نے میسج دیا، ایک پیغام دیا کہ وہ تجارت ہے، اور یہی وہ تجارت ہے جو عالم انسانیت میں، دنیا میں اسلام کے تعارف کا بہت بڑا ذریعہ بنی۔ آج ہمارے یہاں عجیب عجیب بحثیں ہوتی ہیں، اسلام تلوار سے پھیلا اور تیر سے پھیلا اور تفنگ سے پھیلا ہوگا، تیر تفنگ سے ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم ایسے بہت سے خطے جانتے ہیں جہاں نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ لڑائی ہے، نہ کوئی اس قسم کی قتل و غارت ہے، نہ مقابلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں کیا ہے؟ صرف چند تاجر ہیں۔ ایک بات اور عرض کرتے ہیں، مسلمانوں کے ہاں تجارت کسب کی ایک صورت تو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم اور فضل بھی رہا ہے۔ بڑے بڑے تجار ایسے ہیں مسلمانوں میں جو اپنے اپنے مقام پہ فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، دوسری ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں عالم کی حیثیت سے۔ اور آخری جھلکیاں کچھ ہمارے 50-30 سال 40 سال تک ہمارے کراچی میں بھی نظر آتی ہیں، کپڑا بھی بیچ رہے ہیں، درس بھی ہو رہا ہے۔ لیکن جن تاجروں کا ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ تھے جو صرف تاجر تھے، نہ محدث تھے، نہ مفسر تھے، نہ مبلغ تھے، لیکن تجارت اس طرح کرتے تھے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ تجارت اس طرح کرتے تھے جس طرز کی تجارت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھنے کی بشارت سنائی تھی۔ اس تجارت کی برکت یہ تھی کہ خطے کے خطے، علاقے کے علاقے مسلمان ہو گئے اور آج تک مسلمان ہیں، اور ان میں ایسے علاقے بھی شامل ہیں جو مسلمانوں کے اکثریتی علاقے ہیں، جہاں سینکڑوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمان بستے ہیں۔ یہ تھی وہ سچی تجارت، اور یہ ہے وہ سچی امت، اور یہ ہے اس امت کا سچا تعارف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی نسبت۔ یہ صرف تجارت میں نہیں ہے، یہ معیشت میں بھی ہے، معاشرت میں بھی ہے، سماجیات میں بھی ہے، سیاسیات میں بھی ہے، اور یہی نسبت ہے جس کو تازہ کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے۔ نماز اور ایک کپ چائے کا وقفہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم 25 منٹ کے بعد دوبارہ درس کا سلسلہ شروع کر سکیں۔ آپ حضرات کا بھی تعاون رہے گا تو ہم انشاءاللہ جلد دوبارہ شروع کر سکیں گے۔ جتنا جلد شروع کر سکیں گے اتنا ہی زیادہ گفتگو کرنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چائے تیار ہے، پہلے چائے نوش فرما لیجئے۔ جو حضرات اس دوران وضو کرنا چاہتے ہیں وہ وضو تازہ کر لیں، جماعت ہوگی انشاءاللہ۔